جرائم پیشہ افراد کی زندگی بھی کسی عجوبے سے کم نہیں ہوتی۔ وہ ایسے واقعات سے پر ہوتی ہے جو لرزہ خیز بھی ہوتے ہیں اور تحیر خیز بھی، اور کبھی ناقابل فہم یا عبرت آموز بھی۔ ایسے افراد جہاں دوسروں کی جانوں سے کھیلتے ہیں، وہاں اپنی جان بھی ہتھیلی پر لیے پھرتے ہیں۔ ان کے نیلے پر بھی کوئی دہلا لگانے والا ضرور ہوتا ہے۔ ان کی زندگی میں وہ وقت بھی آتا ہے جب ان کی ساری مکاری اور صفاقی جھاگ کی طرح بیٹھ جاتی ہے، اور شاید اسی کو مکافات عمل کہتے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، آئیے ڈاکٹر ساجد امجد کی ایک سبق آموز اور خوبصورت تحریر پھیکا شربت آپ کی خدمت میں پیش ہے، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ چودھری وحید زمیندار ضرور تھا، مگر بہت معمولی۔ گجرات کے قریب تھوڑی سی زمینیں اس کی ملکیت تھیں، مگر اس میں بھی اس کے بھائی چودھری شوکت کا حصہ شامل تھا۔ زمینداری بڑی ہو یا چھوٹی، اس کا اپنا نشہ، اپنی شان ہوتی ہے۔ حکومت ہوتی ہے، زیادہ لوگوں پر نہ صحیح، کم لوگوں پر صحیح۔ ایک تنتنا ہوتا ہے، رعب ہوتا ہے، للکارنے کی قوت ہوتی ہے، اور قوت ظاہر ہے انسان کی سب سے بڑی کمزوری ہے۔ چھوٹے زمیندار کو اپنی کمتری کا احساس صرف اس وقت ہوتا ہے جب وہ کسی بڑے زمیندار کی حویلی میں قدم رکھتا ہے، ورنہ ہاری کسان کے سامنے تو وہ صرف زمیندار ہوتا ہے، بڑا نہ چھوٹا۔ چودھری وحید کے سامنے بھی ہاتھ جوڑنے والے بہت سے تھے۔ اس کی حویلی کی دیواریں بھی غریبوں کے کچے جھوپڑوں سے بہت مضبوط اور بلند تھیں۔ ان دیواروں کے پیچھے بھی وہی سب کچھ ہوتا تھا جو ایک طاقتور دوسرے کمزور کے ساتھ کر سکتا ہے۔ رسم و رواج کی وہی زنجیریں تھیں جو صدیوں سے انسانی پیروں کو زخمی کر رہی ہیں۔ اونچے پگ، بلند شملوں کی وہی کہانیاں تھیں جن میں دبی دبی سسکیاں صرف غریب سن سکتے ہیں، اس لیے کہ ان کے آنسوؤں ہی سے یہ کہانیاں لکھی جاتی ہیں۔ چودھری وحید ان روایتوں کا باغی تھا۔ اس کا خیال تھا کہ اب انسانوں کو غلام بنانے کا دور گزر چکا ہے، لیکن جس معاشرے میں وہ سانس لے رہا تھا وہاں یہ سب کچھ سوچنا بھی گناہ تھا۔ وہ اس نظام کو بدل نہیں سکتا تھا، صرف کڑ سکتا تھا۔ وہ اپنی حویلی میں کام کرنے والی عورتوں کے بدن پر چیتھڑے لگے دیکھتا تو اسے یوں لگتا جیسے اس کے بینک اکاؤنٹ میں غریبوں کا لہو ان کے ارمان بند ہیں۔ اس کی سوچ پر، جس پر وہ اکثر عمل بھی کر بیٹھتا تھا، اس کے بھائی شوکت کو سخت اعتراض تھا۔ اس کا خیال تھا کہ ہاری اور زمیندار میں کبھی نہ ختم ہونے والا فاصلہ قائم رہنا چاہیے۔ اس نے کئی مرتبہ اپنے بڑے بھائی چودھری وحید کو متنبہ کیا کہ اس کی حرکتوں سے ہمارا دبدبہ ختم ہو کر رہ جائے گا، مگر چودھری وحید اپنی فطرت سے مجبور تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ دونوں بھائیوں میں ٹھن گئی۔ چودھری وحید زمیندار ہوتے ہوئے بھی لڑائی جھگڑوں اور مقدمے بازیوں سے ڈرتا تھا، اور بھی یہاں تو معاملہ سگے بھائی کا تھا، لہٰذا وہ بہت غور و فکر کے بعد اس نتیجے پر پہنچا کہ اپنے حصے کی زمین فروخت کر کے کراچی چلا جائے اور ایک نئی زندگی کا آغاز کرے۔ اس کا خیال تھا کہ کراچی بڑا شہر ہے، وہاں وہ اپنا سرمایہ کسی تجارت میں لگا دے گا اور اپنے بیٹے کو تعلیم دلا سکے گا۔ اس نے ایک دن موقع دیکھ کر شوکت کو اپنے اس خیال سے آگاہ کیا۔ شوکت، زمینداری کا یہ تخت اب مجھ سے سنبھلتا نہیں، شاید میں اس کا اہل نہیں ہوں۔ زمینداری بڑی جگرداری مانگتی ہے بھائی صاحب۔ جگردار تو میں ہوں، مگر ظالم نہیں ہوں۔ کچھ بھی ہے، مگر یہ کھیل اتنا آسان نہیں۔ اگر آسان ہوتا تو ہر کمی کمار زمینداری کر رہا ہوتا، ہماری جوتیاں چاٹنے کوئی نہ آتا۔ شوکت نے فلک شکاف کے کہا لگایا۔ چودھری وحید اس کے طنز کو خون کے گھوٹ کی طرح پی کر رہ گیا۔ اسے خاموش دیکھ کر شوکت نے پوچھا، اپنی بزدلی کو شرافت کا نام دے کر آپ مجھ سے کیا چاہ رہے ہیں؟ ذرا کھل کر بتا دیں تو اچھا ہے۔ چاہنا کیا ہے؟ میں اپنے حصے کی زمین بیچ کر کراچی جانا چاہتا ہوں۔ اب تو میں صرف اپنے حصے کی زمین پر کاش کرنی ہوگی۔ میں نے منشی سے کہہ دیا ہے، وہ حساب کتاب کر رہا ہے۔ کون خریدے گا یہ زمین؟ شوکت کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔
کوئی بھی خرید لے گا، چودھری وحید نے نرمی سے کہا۔ کس میں اتنا دم ہے کہ ہماری زمین کا ایک ٹکڑا بھی خرید سکے؟ میں ٹوٹے کر کے وہیں دفن کر دوں گا بھائی صاحب۔ آپ کی غیرت سو گئی ہے، مگر میں بے غیرت نہیں ہوا۔ باپ دادا کی زمین بکتی رہے اور میں دیکھتا رہوں، آپ نے یہ بات سوچی بھی کیسے؟ اسے غصے میں دیکھ کر اس کے حاشیہ پرداروں نے بھی غسیلی آنکھوں کے نیزے چودھری وحید کے چہرے کی جانب کر دیے۔ چودھری وحید کو شوکت کی دلیل میں وزن معلوم ہوا۔ واقعی باپ دادا کی زمین غیروں کے ہاتھوں میں نہیں جانی چاہیے۔ وہ کچھ دیر سوچتا رہا، پھر ایک فیصلے پر پہنچ گیا۔ تو پھر یہ زمین تم مجھ سے خرید لو، میرا بھی کام ہو جائے گا اور باپ دادا کی عزت بھی رہ جائے گی۔ شوکت نے فاتحانہ انداز میں اپنے حاشیہ پرداروں کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں چمک پیدا ہوئی، مگر آدمی تیز تھا۔ اپنے جذبات چھپاتے ہوئے اس نے بھائی کی طرف دیکھا۔ میں کیا اچھا لگوں گا آپ کی زمین خریدتے ہوئے؟ مگر جب آپ نے ایسا سوچ ہی لیا ہے تو میں اپنے منشی سے کہتا ہوں وہ تخمینہ لگا لے گا، بازار سے 2-4 پیسے آپ کو زیادہ ہی مل جائیں گے۔ حویلی میں بھی تو میرا حصہ ہے، اس کا کیا ہوگا؟ چودھری وحید نے کہا۔ دیکھیے بھائی صاحب، مردے بک گئے سو بک گئے، اب میں کفن نہیں بکنے دوں گا۔ یہ حصہ بھی تم ہی خرید لو۔ یہ جسارت میں نہیں کر سکتا، حویلی کاروبار نہیں ہے، مسکن ہے ہمارا۔ آپ رہنا چاہتے ہیں سر آنکھوں پر رہیں، اس کی 1 انچ زمین نہ میں بیچوں گا اور نہ خریدوں گا۔ اور پھر یوں بھی دیکھیے بھائی صاحب، آج آپ جا رہے ہیں، کل آپ کو یا بھابھی صاحبہ کو یا میرے بھتیجوں کو واپس آنا پڑے تو یہاں رہ تو سکیں گے؟ یہ حق تو ان سے نہ چھینیے۔ چودھری وحید کی سادگی نے اس کی یہ دلیل بھی قبول کر لی۔ شوکت نے بڑی خوبصورتی سے حویلی پر قبضہ کر لیا، زمین بھی کوڑیوں کے مول خطیا لی۔ آج کل زمین کون خرید رہا ہے؟ مہینوں آپ کو انتظار کرنا پڑتا ہے۔ میں نے تو نقد پیسے آپ کی جیب میں ڈال دیے۔ شوکت نے کاغذات پر دستخط کرتے ہوئے چودھری وحید سے کہا۔ چودھری وحید نے اسی دن اپنی بیوی بلقیس اور 2 سالہ بیٹے ارشد کے ہمراہ گجرات چھوڑ دیا۔ کراچی اس کے لیے اجنبی شہر نہیں تھا، وہ اس سے پہلے کئی مرتبہ کراچی آ چکا تھا۔ اس کے یہاں بہت سے دوست تھے جو سرکاری عہدوں اور کاروباری حلقوں سے وابستہ تھے۔ اسے امید تھی کہ یہ دوست اس کے مددگار ثابت ہوں گے اور وہ اپنی کامیابی کے لیے کوئی نہ کوئی راز ضرور نکال لے گا۔ اس نے رہائش کے مسئلے سے نمٹتے ہی دوستوں سے ملاقاتوں کا سلسلہ شروع کر دیا۔ وہ اپنی رقم کسی منافع بخش کاروبار میں لگانا چاہتا تھا۔ اسے تجارت کا کوئی تجربہ نہیں تھا، اس لیے کسی بااعتماد پارٹنر کی تلاش بھی اس کا مقصد تھا۔ اس کے دوستوں نے اسے کئی مشورے دیے۔ بعض دوستوں نے انویسٹمنٹ کمپنیوں کی طرف رخ کرنے کا مشورہ دیا، مگر وہ اس پر تیار نہیں ہوا۔ اس کا کہنا یہ تھا کہ یہ لوگ منافع تو خاطر خواہ دیتے ہیں، لیکن ایک تو ان کی کوئی قانونی حیثیت نہیں، دوسرے اس بات کی کوئی ضمانت نہیں کہ وہ لوگ اس کے پیسے کو کس کاروبار میں لگاتے ہیں۔ دراصل وہ کسی جائز تجارت کے حق میں تھا، اور یہ اسی وقت ہو سکتا تھا جب وہ کسی تجربے کار شخص کے ساتھ مل کر خود کاروبار سنبھالے۔ مشوروں کا سلسلہ دراز تر ہوتا چلا جا رہا تھا۔ اب اس کا ذہن الجھنے لگا تھا کہ ایک روز کسی پارٹی میں اس کی ملاقات تصدق حسین سے ہو گئی۔ تصدق حسین اس کا ہم عمر نہایت جاذب نظر شخصیت کا مالک تھا۔ اس کی کشادہ پیشانی پر خوشبختی کے ہند سے صاف نظر آ رہے تھے۔ کثرتی جسم پر نہایت قیمتی سوٹ اس کی نفاست طبع کا آئینہ دار تھا۔ ایک اور بات جو اسے دوسروں سے ممتاز کر رہی تھی یہ تھی کہ وہ خواتین میں بہت مقبول نظر آ رہا تھا۔ اس کے گرد گھیرا ڈالے ہوئے حسین لڑکیاں اس کی حاضر جوابی سے لطف اندوز ہو رہی تھیں۔ اس کی ہر بات پر نقرئی کہے گونج رہے تھے۔ چودھری وحید کا تجربہ تھا کہ ایسے لوگ جو صنف مخالف کے لیے کشش رکھتے ہیں نہایت کشادہ دل اور ذہین ہوتے ہیں۔ عورتوں سے فلرٹ کریں تو کریں، اپنی جنس کے لیے نقصان دہ نہیں ہوتے۔ ایسے لوگوں سے حسد کرنے کے بجائے وہ انہیں پسند کرتا تھا۔ اس وقت بھی وہ اس شخص کو رشک بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا کہ اس کے کسی دوست نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ کیا دیکھ رہے ہو وحید صاحب؟ اس جادوگر کو دیکھ رہا ہوں۔ جادوگر کہاں کا؟ مسخرہ ہے مسخرہ۔
लड़कियां इससे तफरीह लेती हैं और ये समझता है कि मर मिटी हैं इस पर। नहीं, ऐसे लोग मसखरे नहीं होते, बड़े काम के होते हैं। आसमान को ज़मीन पर उतार लाएं, ऐसा हौसला रखते हैं। जो मर्द औरतों को काबू कर सकता है, ज़रा सोचो वो क्या नहीं कर सकता। चौधरी वहीद ने ख्वाब ज़दा सी आवाज़ में अपने इस अजनबी दोस्त की तारीफ़ की। आइए, आप इंसाफ के इतने ही कदरदान हैं तो इनसे आपका तारुफ होना चाहिए। चौधरी वहीद तो जैसे इस दावत का मुंतज़िर ही था। फ़ौरन अपनी मेज़ से उठा और अपने दोस्त के साथ कुशां कुशां गोपियों के इस हिजूम के किनारे पहुंच गया जो अपने शाम की बांसुरी पर झूम रही थीं। तसद्दुक साहब, इनसे मिलिए, यह हैं चौधरी वहीद, दोस्त ने तारुफ कराया। बांसुरी की आवाज़ थम गई। तसद्दुक ने पलट कर देखा और नहायत दिलफरेब मुस्कुराहट के साथ मुसाफिर के लिए अपना हाथ आगे कर दिया। ये इस तकरीब के वाहिद मर्द हैं जो आपसे जलने के बजाय आपके परस्तार हैं। दोस्त ने तसद्दुक से कहा, हुस्न खा मर्दाना हो या जनाना, ख़यालात एक ही जैसे होते हैं। चौधरी साहब हसीन हैं, इसलिए मेरी तरफ से पसंदीदगी के जज्बात रखना इनकी मजबूरी है। तसद्दुक ने नहायत ज़हानत से चौधरी की तारीफ़ के साथ साथ अपनी तारीफ़ का मौका भी ज़ाया नहीं होने दिया। आपके तमाम अंदाज़े दुरुस्त साबित होंगे। आप गुर्बत का मौका तो इनायत करें। इसने शोखी दिखाई। गुर्बत का क्या है, आइए कहीं बैठते हैं। चौधरी ने इसे अपनी तरफ खींचते हुए कहा। देखिए साहब, अगवा बराए तावन तो आप लोगों ने सुना होगा, आज अगवा बराए पहचान भी देख लीजिए। तसद्दुक ने लड़कियों की तरफ देखकर कहा। कई के कहों के ताक़ुब में वो दोनों निस्बतन खामोश गोशे में जाकर बैठ गए। तसद्दुक हुसैन एक बेफिक्रा सा नौजवान था। क्लियरिंग फॉरवर्डिंग उसका ज़रिया माश और एक छोटा सा दफ्तर इसकी कुल जागीर था। आमदनी महदूद थी, लेकिन चूँकि आगे पीछे कोई नहीं था, इसलिए मज़े से गुजर रही थी। वो इन बड़ी पार्टियों का अहल तो नहीं था, लेकिन अपनी खुशगुफ्तारी की वजह से हर दिल अजीज़ था, इसलिए अक्सर पार्टियाँ इसके वजूद से रौनक अफरोज़ होती थीं। चौधरी वहीद और तसद्दुक हुसैन इस गोशाए तनाई से उठे तो ये मुलाकात दोस्ती में बदल चुकी थी। चौधरी को इसके मयार का आदमी मिल चुका था, लिहाजा चंद मुलाकातों के बाद उसने अपना इंतिया बयान कर दिया। कितनी रकम होगी आपके पास? तसद्दुक ने पूछा। यही कोई 60-70 लाख। इससे तो कोई बड़ा कारोबार शुरू नहीं हो सकता। हम कोई कारोबार शुरू तो करें, अल्लाह बरकत देगा। देखिए, इंसान को वो काम करना चाहिए जिसमें से तजुर्बा हो। हम इतनी रकम से इंपोर्ट एक्सपोर्ट शुरू कर सकते हैं। क्या इंपोर्ट क्या एक्सपोर्ट करेंगे आप? या मुझ पर छोड़ दें। बस ये समझिए, रकम आपकी होगी और तजुर्बा मेरा। और मैं क्या करूँगा? चौधरी ने कहा। आप ठाठ से मुनाफा खाइएगा और मुझे तरक्की करते हुए देखिएगा। दोनों ने के कहा लगाया। तसद्दुक ने फिर कहना शुरू किया, लेकिन चंद शराइत ऐसी हैं जो अभी तय हो जानी चाहिए। बोलो, कैसी शराइत? कारोबार में अपनी मर्ज़ी का इख्तियार करूँगा, आप इसमें दखलंदाजी नहीं करेंगे, लेकिन कारोबार कानूनी होना चाहिए। चौधरी साहब, आप तो ऐसा करें, इस रकम से एक मस्जिद बनवाएं, इसकी दुकानों से जो किराया वसूल हो, इसे अपना मुनाफा तस्वुर करें। क्या मतलब? मतलब ये कि अगर इस मुल्क में आप कानून तानों के चक्कर में पड़ गए तो रकम भी जाएगी और मुनाफा भी। आपको मुनाफे से कर्ज होनी चाहिए, बाकी जिम्मेदारी मेरी है। अगर इस तरह रकम बटोरनी होती तो ज़मींदारी क्या बुरी थी? साहब, थोड़ी बहुत हेरा फेरी तो करनी पड़ेगी। ये तो तिजारती हरबे हुए। मेरा मतलब तो ये था कि कोई ऐसा कारोबार ना हो कि हम छुपते फिरें। चौधरी ने वजाहत की। जैसे स्मगलिंग वगैरह, है ना? तसद्दुक ने उसके दिल का चोर पकड़ लिया। बिल्कुल, मेरा मतलब यही था। अरे आप भी किस चक्कर में पड़ गए? स्मगलिंग मेरे बस की कहाँ। मैं तो सीधा साधा कोई कारोबार करूँगा। जिस दिन मैं किसी ऐसे वैसे चक्कर में पड़ूँ, आप मुझसे अलग हो जाइएगा। मैंने यूं ही एक बात कही थी, तुम तो संजीदा हो गए। चौधरी ने बात बनाई।
अच्छा, रहा मुनाफा तो वो आधा आधा होगा। बेशक मेरी रकम इस कारोबार में नहीं होगी, लेकिन तजुर्बा तो मेरा होगा और असल चीज़ तजुर्बा ही होता है। इसलिए मैं 50-50 का हकदार हूँगा। मुझे मंजूर है। और हाँ, माहिदा तहरीर में होगा। दोस्ती अपनी जगह, कारोबार अपनी जगह। चौधरी इसकी साफ़गोई से बहुत मुतासिर हुआ। इसे अपने इंतखाब पर रश्क आने लगा। तसद्दुक़ को उसने जैसा समझा था वैसा ही साबित हुआ। माहिदा हो गया। तसद्दुक़ ने शानदार दफ्तर लेकर कारोबार शुरू कर दिया। चौधरी वाजबी सा तालीम याफ्ता था। कारोबारी गोरख धंधे समझने ही में उसे कई महीने लग गए। वो बड़ी पाबंदी से दफ्तर जाता, तसद्दुक़ से गपशप लड़ाता, कारोबार पर गौर करता और घर चला आता। मुनाफे की रकम इसकी तवक्को से कहीं ज़्यादा उसे मिल रही थी। तसद्दुक़ का तजुर्बा रंग ला रहा था। कारोबार बड़ी तेज़ी से तरक्की कर रहा था। अब तसद्दुक़ ने एक दफ्तर और कायम कर लिया था। ये सिर्फ 1 साल की कारकर्दगी थी, मगर अजीब बात यह थी कि वो दफ्तर शहर के कारोबारी हिस्से से दूर एक रिहायशी इलाके में कायम किया गया था। ये इलाका भी नौ आबाद था। चंद मकानात थे और वो भी अभी ज़ेरे तामीर। चौधरी ने इस तरफ तवज्जो दिलाई भी, लेकिन तसद्दुक़ ने अपने तजुर्बे का हवाला देकर इसे खामोश कर दिया। ये तजुर्बे की बातें हैं, आप नहीं समझेंगे। बस देखते जाइए मैं कहाँ से कहाँ पहुँचता हूँ। वाकई इसके इरादे कुछ ऐसे ही थे। खूबसूरत लड़कियों पर मुश्तमिल इस दफ्तर का स्टाफ इसके इन्हीं इरादों की तर्जुमानी करता था। रफ्ता रफ्ता तसद्दुक़ का तमाम रुझान नए दफ्तर की तरफ हो गया। पुराने दफ्तर में वो कभी कभी चला आता और वो भी थोड़ी देर के लिए। ज़रूरी काम निपटाता और फिर जाने के लिए पर तोलने लगता। चौधरी ने इस तब्दीली को बड़ी शिद्दत से महसूस किया। तसद्दुक़ की तवज्जो भी दिलाई, लेकिन वो बड़ी खूबसूरती से ये कहकर बात को टाल गया कि अभी नया नया कारोबार शुरू किया है, लिहाजा इस तरफ तवज्जो देने की ज़्यादा ज़रूरत है। चौधरी भी मुतमईन हो गया, लेकिन तसद्दुक़ की बेरुखी बढ़ती चली गई। अब इसके तौर तरीके भी बदल गए थे। इसके अंदाज़ पुरअसरार से लगने लगे थे। इसने नई कोठी ख़रीद ली थी। 2-3 पार्टी गार्ड्स हर वक्त इसके साथ चलते थे। एक और बात चौधरी ने महसूस की कि इसे जब भी पुराने दफ्तर आना होता था, पहले टेलीफ़ोन करके मालूम कर लेता था कि वहाँ कौन बैठा है। इस मालूमात के बावजूद भी पहले इसका गार्ड दफ्तर में दाखिल होकर जायज़ा लेता था, फिर वो अंदर आता था। हिफाजती इक़दाम न जाने वो क्यों कर रहा था। चौधरी को इन इक़दामात ने शक में मुब्तला कर दिया। इसे अभी तक ये भी मालूम नहीं था कि वो नए दफ्तर में कारोबार क्या कर रहा है। चौधरी को घुटन का एहसास होने लगा। इसने सोचा, मुझे ये तो मालूम होना चाहिए कि मेरी रकम किस कारोबार में लगी हुई है, मेरा पार्टनर किस रास्ते पर सरपट दौड़ रहा है, ये रास्ता कहाँ जाता है। इन ख्यालात के आते ही इसने तहैया कर लिया कि वो तसद्दुक़ से इस सिलसिले में बात करेगा। क्यों ना टेलीफ़ोन करके अभी से बुला लिया जाए, इसने सोचा। लेकिन अचानक इस पर इंकिशाफ हुआ कि नए दफ्तर का टेलीफ़ोन नंबर तो इसके पास है ही नहीं। इसे खुद पर गुस्सा आने लगा। तसद्दुक़ की ज़हनियत पर अफसोस होने लगा कि उसने ये सब कुछ सीक़ाए राज में क्यों रखा हुआ है। टेलीफ़ोन नई गाड़ी तो है, मैं खुद जाऊँगा और इससे बात करूँगा। इसने अभी सोचा ही था कि तसद्दुक़ खुद आ गया। यार, तुमने कमाल कर दिया, अपना नंबर तक नहीं दिया। कभी तुम्हारी ज़रूरत पेश आ जाए तो मैं तो हाथ पर हाथ धरे बैठा रहूँगा। चौधरी ने शिकायत की। तुमने कभी मांगा ही नहीं। बहरहाल अब ले लो, खफा क्यों होते हो। तसद्दुक़ हुसैन ने नंबर लिखवाया। लेकिन एक बात है, नए दफ्तर में मुझे लोग DH के नाम से जानते हैं। तसद्दुक़ कहोगे तो कोई जवाब नहीं देगा। चौधरी को हंसी आ गई। ये तुम्हें नाम बदलने की क्या सूझी? बड़े शहरों में ऐसा ही होता है। तसद्दुक़ ने भी मजाक किया। माहौल ज़रा खुशगवार हुआ तो चौधरी ने पूछा, तुमने कौन सा नया कारोबार शुरू किया है? कुछ मुझे भी तो मालूम हो। कोई ख़ास नहीं, 2-3 स्टीमर ख़रीद लिए हैं जो समंदर में मछलियाँ पकड़ते हैं, फिर ये मछलियाँ बाहर भेज दी जाती हैं। बाकायदा लाइसेंस लिया है हमने, खालिस कानूनी कारोबार है। मगर इसके लिए नए दफ्तर की क्या ज़रूरत थी? अगर काम यही है तो एक ही दफ्तर काफ़ी था। खामख़ा अखराजात बढ़ाने का क्या फ़ायदा? चौधरी साहब, ज़रूरी तो नहीं,
کاروبار محدود ہی رہے۔ اب تو میں ایک جہاز خریدنے کی فکر میں ہوں۔ ہم اپنی مچھلیاں خود باہر بھیجا کریں گے۔ اس سلسلے میں کل شام کئی ممالک کے دورے پر بھی روانہ ہو رہا ہوں۔ محنت تو میں کر رہا ہوں، دیکھیے آپ کا منافع اور کتنا بڑھ جاتا ہے۔ اس نے منافع کا ذکر جان بوجھ کر کیا تاکہ چودھری فائدے کے لالچ میں کچھ اور سوچ ہی نہ سکے۔ دوسرے دن وہ پروگرام کے مطابق روانہ ہو گیا۔ چودھری بھی بظاہر مطمئن ہو گیا، لیکن جتنا وہ غور کرتا جاتا تھا اس کا اطمینان پریشانی میں بدلتا جاتا تھا۔ اس کا دل کہتا تھا کوئی ایسی بات ضرور ہے جسے تصدق چھپا رہا ہے۔ 2-3 دن گزرنے کے بعد اس نے یوں ہی نمبر چیک کرنے کے لیے نئے دفتر کا نمبر ڈائل کیا۔ ہیلو، اس طرف سے آواز آئی۔ ٹی ایس سے بات کرنی ہے، چودھری نے کہا۔ دوسری جانب خاموشی چھا گئی۔ پھر پوچھا گیا، آپ کون صاحب بول رہے ہیں؟ میں ان کا دوست ہوں۔ آپ اپنا نام بولو صاحب۔ نام کے بچے، مجھے صرف یہ بتاؤ کہ وہ ہے یا نہیں۔ دوسری جانب پھر خاموشی چھا گئی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے بولنے والا کسی سے پوچھ کر جواب دے رہا ہے۔ آپ آدھا گھنٹہ بعد ٹیلی فون کرو۔ ٹیلی فون رکھ دیا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تصدق ملک سے باہر نہیں گیا ہے یا پھر اس کی روانگی کو چھپایا جا رہا ہے۔ دونوں باتیں شک میں ڈال دینے والی تھیں۔ چودھری نے گاڑی نکالی اور نئے دفتر کی طرف روانہ ہو گیا۔ عام شاہراہ سے گزر کر وہ جیسے ہی چھوٹی سڑک پر آیا، ایک کار نے اس کا تعاقب شروع کر دیا۔ اس کار کو ایک غیر ملکی چلا رہا تھا۔ پچھلی سیٹ پر ایک پاکستانی بیٹھا تھا۔ چودھری کی کار کچھ دیر تک چھوٹی سڑک پر دوڑتی رہی۔ اس کے بعد کچا راستہ تھا۔ سفید رنگ کی کار برابر اس کا تعاقب کر رہی تھی۔ کچا راستہ ختم ہونے کے بعد تعمیر شدہ مکانوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ چند مکانوں کے بعد تصدق کا دفتر تھا۔ چودھری نے گاڑی روک دی۔ اس نے عقبی شیشے میں دیکھا، تعاقب کرنے والی کار کچھ فاصلے پر رک گئی تھی۔ اس کا مطلب ہے مقصد صرف نگرانی کرنا تھا، اس نے سوچا اور گاڑی سے اتر گیا۔ ٹی ایس صاحب ہیں؟ چودھری نے دروازے پر کھڑے دربان سے پوچھا۔ دربان نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا اور دروازہ کھول دیا۔ چودھری یہاں پہلے بھی آ چکا تھا، لیکن اب تو نقشہ ہی بدلا ہوا تھا۔ جگہ جگہ دربان کسی قلعے کا منظر پیش کر رہے تھے۔ آپ اپنا نام بتائیں تو میں باس کو اطلاع کر دوں۔ چودھری نے اپنا نام بتایا۔ ملازم نے اسے ایک کمرے میں بٹھا دیا۔ اسے غصہ تو بہت آیا کہ وہ اپنے ہی دفتر میں مہمان کی طرح بیٹھا ہوا ہے، مگر اس وقت چپ رہنے ہی میں عافیت تھی۔ وہ غصہ پی گیا اور آنے والے لمحوں کا انتظار کرنے لگا۔ اچانک کمرے میں گھنٹی کی آواز گونجنے لگی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، ٹیلی فون بھی نہیں تھا۔ پھر یہ آواز کیسی؟ دراصل یہ اطلاعی گھنٹی تھی۔ آواز رکتے ہی ایک نہایت حسین لڑکی ہونٹوں پر دل فریب مسکراہٹ سجائے کمرے میں داخل ہوئی۔ محترم مہمان صاحب تشریف لے آئے ہیں، باس آپ کے منتظر ہیں، اس نے قدرے جھکتے ہوئے کہا۔ تشریف لائیے۔ تیرے باس کی ایسی کی تیسی، چودھری نے اپنے دل میں کہا اور بادل ناخواستہ اس لڑکی کے پیچھے پیچھے چل دیا۔ کئی خودکار دروازوں سے گزرنے کے بعد وہ باس کے کمرے میں پہنچ گیا۔ اندر داخل ہوتے ہی 2 لڑکیوں نے اس کے لیے استقبالی بازو پھیلائے۔ حال نما بڑے کمرے کے وسط میں جہازی میز کے پیچھے ایک بڑی گردشی کرسی پر تصدق جلوہ افروز تھا۔ کرسی کے پیچھے دیوار پر ایک بڑے آبی جہاز کی تصویر بنی ہوئی تھی جو کسی جزیرے کے قریب لنگر انداز تھا۔ دیواروں میں پوشیدہ روشنیاں باری باری جہاز کو روشن اور تاریک کر رہی تھیں، جس سے کمرے میں عجیب قسم کی پراسراریت آ گئی تھی۔ کمرے میں بچھے دبیز قالین پر چودھری کے قدم پڑتے ہی تصدق اپنی کرسی سے اٹھا اور اس سے بغل گیر ہو گیا۔ اب مجھے اپنے ہی دفتر میں باقاعدہ انکوائری کے بعد داخل ہونا نصیب ہوگا، چودھری نے اس کی خوش اخلاقی کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔ کیا ہو گیا چودھری صاحب؟ ہر شخص مجھے یوں گھور رہا ہے جیسے میں چور ہوں۔ مجھے یہاں تک آنے کے لیے کتنا انتظار کرنا پڑا، اندازہ ہے تمہیں؟ دراصل یہ کاروباری مجبوریاں ہیں۔ اس کاروبار میں مقابلہ بہت سخت ہے، بہت سے ہمارے دشمن پیدا ہو گئے ہیں، اس لیے ذرا احتیاط کرنی پڑتی ہے۔ ویسے آپ ٹیلی فون کر لیتے،
تو میں خود حاضر ہو جاتا۔ کیا تھا۔ چودھری ابھی تک ناخوش تھا۔ اچھا، تو وہ آپ کا فون تھا۔ دراصل آپ نے اپنا نام نہیں بتایا تھا، اس لیے میرے آدمی مشکوک ہو گئے تھے۔ اب تو مشکوک نہیں ہے، میں بیٹھ جاؤں؟ تصدق حسین نے گھبراہٹ میں اسے بیٹھنے تک کو نہیں کہا تھا۔ تم تو باہر گئے ہوئے تھے، چودھری نے بیٹھتے ہوئے کہا۔ ہاں، آج ہی تو آیا ہوں۔ بالکل آج ہی، بس آپ کی طرف آنے ہی والا تھا کہ آپ آ گئے۔ تصدق کی گھبراہٹ بتا رہی تھی کہ وہ کچھ چھپا رہا ہے۔ اتنی جلدی؟ یہ دورہ مکمل بھی ہو گیا؟ تمہارا پروگرام تو کئی ممالک کا تھا۔ دراصل اب آپ سے کیا چھپانا، میں جا ہی نہیں سکا۔ پاسپورٹ میں کچھ ایسی قانونی پیچیدگی ہو گئی تھی کہ ایئرپورٹ سے واپس آنا پڑا۔ تصدق نے اپنی گھبراہٹ کو ہنسی کے پردے میں چھپاتے ہوئے کہا۔ ادھر ادھر کی باتوں کے درمیان چودھری نے محسوس کیا کہ تصدق کچھ خوف زدہ ہے اور بار بار پہلو بدل رہا ہے، جیسے کسی کا انتظار ہو۔ کیا بات ہے، کچھ گھبرائے ہوئے ہو؟ نہیں تو، ایسی تو کوئی بات نہیں، بس ذرا ایک پارٹی کو آنا ہے، اس کا انتظار ہے۔ تو پھر میں چلوں؟ جیسی آپ کی مرضی، ویسے میں دفتر آؤں گا، پھر باتیں ہوں گی۔ چودھری صاحب صرف یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ تصدق اسے روکتا ہے یا نہیں۔ پارٹی سے بات تو اس کے سامنے بھی ہو سکتی تھی، پھر تصدق کے لیے اس کی موجودگی ناقابل برداشت کیوں ہو گئی تھی؟ یہ کیسا سودا تھا جو اس کے سامنے نہیں ہو سکتا تھا؟ چودھری یہ سب سوچتا ہوا اس کے کمرے سے نکل گیا۔ اس کا شک اب یقین میں بدل چکا تھا، مگر ابھی تک بہت سی باتیں پس پردہ تھیں جن پر اسے غور کرنا تھا۔ سفید گاڑی پہلے کی طرح اب بھی اس کے تعاقب میں بڑی سڑک تک آئی اور پھر واپس پلٹ گئی۔ ان سب باتوں نے چودھری کو پریشان کر دیا۔ کسی جائز کاروبار میں یہ پراسراریت نہیں ہوتی۔ تصدق کی ٹھاٹ باٹ دیکھ کر اس کی آمدنی کا اندازہ کیا جا سکتا تھا۔ اگر یہی اخراجات کم ہو جائیں تو منافع کی رقم میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ اگر وہ کوئی غیر قانونی کام نہیں بھی کر رہا تو پھر بھی اس فضول خرچی پر اسے ٹوکا جا سکتا ہے۔ آخر اس کاروبار میں میری رقم لگی ہوئی ہے، مجھے حق پہنچتا ہے کہ میں اسے حساب لوں۔ راستے پر وہ انہی خیالات میں غرق رہا اور اس نے مصمم ارادہ کر لیا کہ وہ کل کسی وقت تصدق کے گھر جا کر دو ٹوک بات کرے گا۔ جب سے تصدق کی مصروفیات میں تبدیلی آئی تھی، اس نے پرانے دفتر کی دیکھ بھال کے لیے ایک آدمی کا انتظام کر دیا تھا، لیکن چودھری اب پابندی سے دفتر جانے لگا تھا۔ جب وہ دوسرے دن دفتر پہنچا تو اس نے طے کر لیا تھا کہ وہ آج دفتر سے اٹھنے کے بعد تصدق کے گھر ضرور جائے گا۔ بے شک اس کے پاس تصدق کی مصروفیات کو غیر قانونی ثابت کرنے کے لیے کوئی ثبوت نہیں تھا، لیکن یہ ثبوت تو اس کے پاس تھا کہ وہ بے جا تصرفات کر رہا ہے۔ ابھی اسے دفتر آئے گھنٹہ بھر بھی نہیں گزرا تھا کہ فون کی گھنٹی بجی۔ وہ اسے معمول کا فون سمجھ رہا تھا، مگر وہ تو کچھ اور ہی نکلا۔ آپ چودھری وحید بول رہے ہیں؟ کسی نے پوچھا۔ جی ہاں۔ یہاں ٹی ایس صاحب تو نہیں بیٹھے ہیں؟ نہیں، میں انہیں صبح سے تلاش کر رہا ہوں، ایک اہم اطلاع انہیں پہنچانی تھی۔ ہو سکتا ہے اس کے بعد مجھے فون کرنے کا موقع نہ ملے، کہنے والے نے کہا۔ آپ مجھے بتا دیں، وہ یہاں آیا تو میں ضرور آپ کا پیغام پہنچا دوں گا، مگر ایک وعدہ کیجیے، آپ کسی اور سے اس کا ذکر نہیں کریں گے۔ آپ بے فکر رہیں، آپ اسے کہہ دیں کہ پولیس اور کوسٹ گارڈ کا عملہ حرکت میں آ گیا ہے۔ پارٹی کو سگنل دے دیں اور اپنے کسی آدمی کو آج رات ساحل پر نہ بھیجیں۔ چودھری کچھ دیر کے لیے تو سکتے میں آ گیا، تو گویا اس کا اندازہ درست نکلا، اس نے سوچا۔ مگر یہ شخص کون ہو سکتا ہے؟ آپ مجھے اپنا نام بتا سکتے ہیں؟ آپ مجھے ٹی ایچ کا ہمدرد کہہ سکتے ہیں؟ پھر بھی آپ کا کوئی نام تو ہوگا۔ یہ میرا وعدہ ہے کہ میں کسی کو آپ کا نام نہیں بتاؤں گا۔ مگر آپ میرا نام جان کر کیا کریں گے؟ پھل کھائیے، درخت کیوں گنتے ہیں؟ درخت گننا ضروری ہو گیا ہے، پھل چوری ہونے لگے ہیں۔ میں آپ کو نام تو نہیں بتا سکتا، البتہ، کہنے والا کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گیا۔ ہاں ہاں، کہیے کہیے، کیا البتہ؟ میں آپ سے ملاقات کر سکتا ہوں، آپ کہیں گے تو درخت گن کر بھی بتا سکتا ہوں۔
तो आ जाइए। आपके दफ्तर में नहीं, फिर कहाँ? आज शाम 5 बजे शाहजूब होटल में। मगर मैं आपको और आप मुझे पहचानेंगे कैसे? फिक्र न करें, मैं आपको पहचानता हूँ। आप पहुँचेंगे तो मैं खुद आपसे मिल लूँगा। फ़ोन बंद हो गया। चौधरी का दिमाग तेज़ी से हरकत कर रहा था। ये शख्स कौन हो सकता है? इसे तसद्दुक से हमदर्दी क्यों है? वो इसके करतूत से मुझे आगाह करने के लिए इतनी जल्दी राज़ी कैसे हो गया? वो तसद्दुक का दोस्त है या दुश्मन? कई सवाल एक साथ इसके सामने उठ खड़े हुए। इसके साथ ही इसे ये भी खुशी थी कि इसे एक ऐसा आदमी इत्तेफाक से दस्तयाब हो गया है जो सबूत फराहम कर सकता है। 5 बजते हुए देखने के लिए भी अभी इसे पूरा दिन काटना था। इसने फ़ोन करने वाले की सदाकत को जांचने के लिए तसद्दुक का नंबर डायल किया। हेलो, टीएस साहब से बात कराइए, मैं चौधरी वहीद बोल रहा हूँ। कुछ देर बाद ही तसद्दुक फ़ोन पर मौजूद था। हाँ चौधरी साहब, कहाँ थे तुम? सुबह से ट्राई कर रहा हूँ, चौधरी ने आजमाने के लिए झूठ बोला। क्या बात कर रहे हो? आज तो मैं दफ्तर से हिला भी नहीं हूँ। सुबह 7 बजे दफ्तर आ गया था, अब तक बैठा हूँ। चौधरी सोच में पड़ गया। इसका मतलब है कि टीएच दफ्तर में मौजूद था। फ़ोन करने वाले शख्स ने इसे तलाशी नहीं किया। वो किसी ख़ास मकसद के तहत सिर्फ मुझसे बात करना चाहता था। मगर क्यों? ये एक बड़ा सवालिया निशान था जो इस शख्स से मुलाकात के बाद ही हल हो सकता था। किस सोच में पड़ गए? तसद्दुक की आवाज़ उभरी। कुछ नहीं, अभी मेरे पास एक गुमनाम फ़ोन आया था जिसमें कहा गया था कि आज रात खतरा है। तसद्दुक ने इसका फ़िक्रा मुकम्मल कर दिया। हाँ, बिल्कुल यही। चौधरी साहब, मैं आपको बता चुका हूँ कि इस कारोबार में हमारे बहुत से दुश्मन हैं। वो मेरे और आपके दरमियान गलत फहमियाँ पैदा करना चाहते हैं। वरना सोचिए, मुझे बताने के बाद आपको पैगाम पहुँचाना क्या मायने रखता है? वैसे आप बेफिक्र रहें, मेरे आदमी वहाँ ज़रूर पहुँचेंगे। आखिर माल उठाना है, मेरा मतलब है कि मछलियाँ। तसद्दुक ने वजाहत की, लेकिन अब उसकी आवाज़ में घबराहट झलक रही थी जो चौधरी से छुपी नहीं रह सकी। चौधरी पर अब बहुत सी बातें रोशन हो चुकी थीं। बस शाहजूब होटल पहुंचने का मरहला बाकी था, जिसके बाद दाल में से काला अलग हो जाने की कभी उम्मीद थी। वो ठीक 5 बजे होटल पहुंच गया। अजनबी दोस्त से मुलाकात के बाद जो इंकशाफात हुए, इनके मुताबिक तसद्दुक हुसैन सोने और हीरोइन की स्मगलिंग में मुलविस था और जुराइम की दुनिया में इतना आगे बढ़ चुका था कि समंदरी बला के नाम से पहचाना जाता था। इसके स्टीमर और कश्तियाँ मछली के शिकार के बहाने समंदर के सीने पर दौड़ते थे और बैरून मुल्क से आने वाले जहाज़ों पर सवार अपने आदमियों के ज़रिए बीच समंदर में सोना वसूल कर लेते थे। समंदरी सरहद के करीब एक गैराबाद जजीरा इस माल के गोदाम की हैसियत रखता था। ऑस्ट्रेलिया में इस गिरोह का हेडक्वार्टर था, जहाँ से तमाम मामलात कंट्रोल होते थे। मज़ीद ये कि तसद्दुक का नया दफ्तर दरअसल मेहमान खाना था, जिसमें स्मगलर ठहरते थे और इनकी हिफाजत की जिम्मेदारी के मुआवजे के तौर पर वो भारी मुआवजा वसूल करता था। इस शख्स ने अपना नाम अब भी नहीं बताया था, अलबत्ता तसद्दुक की शख्सियत को आईना कर दिया था। इस आईने में चौधरी को अपनी शक्ल बड़ी भयानक नजर आई। वो भी कानूनी तौर पर तसद्दुक का पार्टनर था, मुनाफे में हिस्सेदार था। कौन मानेगा कि वो इन जुर्म में शरीक नहीं? कल अगर तसद्दुक पर बुरा वक्त आता है, इसका भांडा फूट जाता है, तो फिर मुझे गिरफ्तारी से कौन बचा सकेगा? उसने बड़े दुख के साथ सोचा कि देहात में जमींदार चंद देहातियों पर ही जुल्म करके बदनाम होता है, लेकिन ये शहरी तो अपने वतन ही को दांव पर लगा देते हैं और फिर भी महज़िब कहलाते हैं। हम अपने लोगों पर जुल्म करते हैं, वतन से गद्दारी तो नहीं करते। मगर इसे तसद्दुक के तसव्वुर से भी घिन आने लगी। पहले इसने सोचा तसद्दुक को गिरफ्तार करा दे, फिर इसे अपनी गिरफ्तारी भी साफ नज़र आने लगी। तसद्दुक इसका नाम जाहिर करने में पसोपेश नहीं करेगा। इसने तय कर लिया कि पहले वो तसद्दुक से मुआहदा ख़त्म करेगा, फिर कोई कदम उठाएगा। इसने घर पहुंचते ही तसद्दुक को फ़ोन किया कि वो अभी और इसी वक्त इससे मिलना चाहता है। आ जाएं, आज तो मैं घर पर ही हूँ, तसद्दुक ने जवाब दिया।
चौधरी ने रात का खाना बीवी बच्चों के साथ खाया और ज़रूरी काम का बहाना करके तसद्दुक की कोठी की तरफ रवाना हो गया। वो इसका मुंतज़िर था। गर्मियों के दिन थे। वो लॉन में बैठा था। टिपाई पर शराब की बोतल और गिलास रखा हुआ था। करीब ही उसका कुत्ता खड़ा हुआ था। कई हसीन औरतें हस्बे मामूल इसके लतीफ़ों से लुत्फ़ अंदोज़ हो रही थीं। कोठी का लान राजा इंदर का अखाड़ा बना हुआ था। चौधरी को देखते ही तसद्दुक अपनी जगह से खड़ा हो गया। आइए चौधरी साहब, मैं आप ही का इंतज़ार कर रहा था। इनसे मिलिए। ये चंद बड़े घरानों की बेगमात हैं जो मेरी दिलदारी के लिए रोज़ आती हैं। आपको तो मालूम है मैंने शादी नहीं की। तसद्दुक की वही खूबी जो कभी इसे अच्छी लगती थी आज जहर लग रही थी। ये कैसी औरतें हैं जो मामूली से फ़ायदे के लिए खुद को इतना गिरा देती हैं। इसने गुस्से से इन औरतों की तरफ देखा और तसद्दुक से मुखातिब हुआ। मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है। चौधरी, यह आपकी बड़ी ख़राब आदत है। रंग में भंग डाल देते हैं। चौधरी को महसूस हुआ कि वो नशे में है, लेकिन ये नशा सिर्फ इसकी आवाज़ तक पहुंचा था। हाथ पांव काबू में थे। तुम इन्हें रवाना करो तो मैं बात शुरू करूं। चौधरी ने फिर कहा। अच्छा देवियों, अब कल मुलाकात होगी। ये हमारे चौधरी साहब जो है ना, जवानी में बूढ़े हो चुके हैं। इनके आप किसी काम नहीं आ सकती। आपकी इस बेइज्जती पर मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। तसद्दुक ने हाथ जोड़ लिए। नशे में आदमी कितना गिर जाता है, चौधरी ने सोचा और इन आबरू बाख्ता औरतों को रुखसत होते हुए देखता रहा जो जदीद तहजीब का परचम बुलंद करते हुए अपनी अपनी गाड़ियों की तरफ बढ़ रही थीं। अब फरमाइए चौधरी साहब, तसद्दुक ने एक गिलास में बची हुई शराब को ख़त्म करते हुए कहा। तसद्दुक, तुम्हें याद है कभी तुमने कहा था कि अगर तुम कोई गैर कानूनी कारोबार इख्तियार करो तो मैं तुमसे कितने ताल्लुक़ कर लूँ। शायद कहा हो। फिर ये कि मेरी इत्तला के मुताबिक तुम ऐसे कामों में मुलविस हो गए हो कि मैं तुम्हारे साथ शराकतदारी नहीं रख सकता। आप क्या समझते हैं आपके 60 लाख की हकीर रकम से ये सब कुछ हो रहा है? असल रकम से ज़्यादा तो आप मुनाफा ले चुके हैं। कारोबार का कायदा यही होता है, असल रकम अपनी जगह बाकी रहती है। मैंने कब कहा कि नहीं रहती? तो फिर मेरी रकम वापस करो और मुआहदा ख़त्म करो। तो आप मुआहदा ख़त्म करने आए हैं? मजबूरी है। नहीं, मजबूरी कैसी, आप मुख्तार हैं, अपने फ़ायदे के भी नुकसान के भी। वैसे मेरा मशवरा है कि आप सोच लें। मैं सोच चुका हूँ चौधरी। मैंने करोड़ों कमाए हैं मगर लाखों की मोहब्बत कम नहीं हुई। मैं तुम्हारा मतलब समझ गया हूँ। तुम रकम वापस नहीं करते, ना करो। मुआहदा ख़त्म करने की तहरीर पर दस्तखत कर दो। मैं समझूंगा मैंने बड़ा सवाब कमा लिया। तो फिर ठीक है, आइए मेरे साथ, तसद्दुक ने खड़े होते हुए कहा। तसद्दुक, तुम अकेले हो, फिर इतनी दौलत किसके लिए कमा रहे हो? चौधरी ने इसके पीछे पीछे चलते हुए कहा। अब आपको मुझसे कुछ पूछने का हक नहीं रहा है, लिहाजा चुपचाप चलते रहिए। चौधरी उसका जवाब सुनकर दंग रह गया। इंसान कितनी जल्दी बदल जाता है। तसद्दुक के लहजे में मिठास तो बड़ी बात है, कड़वाहट भी नहीं थी। वो तो यूं अजनबी बन गया था जैसे कभी मुलाकात ही न थी। इस वक्त कोठी में एक कुत्ते और चंद मुलाजिमों के अलावा कोई न था। एक कमरे में पहुंचकर तसद्दुक ने दीवार पर लगा हुआ बटन 2 मरतबा दबाया। फर्श का एक हिस्सा 2 हिस्सों में तकसीम हुआ और एक सीना नमूदार हुआ। चौधरी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। इसने खतरे की बू महसूस कर ली थी। ये तो मुझे कहाँ ले जा रहे हो? मुआहदा ख़त्म करने? ये काम तो कहीं भी हो सकता है। ये मेरा खुफिया ठिकाना है, खुफिया काम मैं यहीं करता हूँ। ये एक तहखाना था जिसके एक कोने में लकड़ी की पुरानी पेटियाँ, कुछ संदूक और इसी किस्म का दूसरा पुराना सामान पड़ा हुआ था। दूसरी जानिब चंद सोफ़े और एक मेज़ रखी हुई थी। कमरे का एयर कंडीशन चल रहा था और बत्तियाँ रोशन थीं। शायद ऐसा इंतज़ाम किया गया था कि ऊपर की मंजिल पर लगा हुआ बटन दबाते ही तहखाने का इलेक्ट्रिक निज़ाम काम करना शुरू कर देता था। चौधरी, किसी भी सोफ़े पर बैठ जाओ, तसद्दुक के लहजे में हुक्म देने का अंदाज था। चौधरी ने खौफज़दा आंखों से इसकी तरफ देखा और हुक्म की तामील की।
تصدق ابھی تک کھڑا تھا۔ وہ غراہٹ سے بولا، چودھری تم ہمارے بارے میں ضرورت سے زیادہ جان گئے ہو، اس لیے کچھ دن تمہارا یہاں رہنا ضروری ہو گیا ہے۔ میں تمہارا دوست رہا ہوں تصدق، تمہیں اچھی طرح معلوم ہے میں جس قسم کا کاروبار کرتا ہوں اس میں دوستیاں نہیں چلتی، لیکن میں جو کچھ جانتا ہوں ضروری نہیں کہ اس کا اظہار کہیں کروں، میں اپنی زبان پر تالے ڈال لوں گا۔ تم پر بھروسہ تو میں کر سکتا ہوں، میرے آدمی نہیں، وہ تو وہی کریں گے جو ہمارا اصول ہے، مگر انہیں کیا معلوم ہوگا؟ یہ جرائم کی دنیا ہے میری جان۔ تم جس آدمی سے ہوٹل میں ملے تھے وہ میرا خاص آدمی دلاور تھا۔ تم نے اس کے سامنے اپنے تمام عزائم ظاہر کر دیے، یہ تک کہہ دیا کہ تم قانون کا دروازہ کھٹکھٹاؤ گے۔ اس نے تمہیں آزمانے کے لیے جال پھینکا اور تم اس میں پھنس گئے۔ رات یہاں گزار لو، صبح ہوتے ہی دلاور اور دوسرے ذمہ دار لوگ یہاں پہنچ جائیں گے، جو فیصلہ ہوگا تمہارے سامنے ہوگا۔ ویسے میں پوری کوشش کروں گا کہ میری دوستی کا تمہیں کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور پہنچ جائے، ہو سکتا ہے سزائے موت سزائے قید میں تبدیل ہو جائے۔ چودھری کا چہرہ خوف اور حیرت سے زرد پڑ گیا، اس کے پاس اب کہنے کو کچھ بھی نہیں رہا تھا۔ اس میں تو اتنی ہمت بھی نہیں تھی کہ صوفے سے اٹھ کر سینے کی جانب بے تحاشا دوڑنا شروع کر دے۔ وہ خود زمیندار رہ چکا تھا، اس نے تہہ خانوں میں جنم لینے والی کئی کہانیاں سن رکھی تھیں جو اس کے باپ دادا کے مظالم سے منسوب تھیں۔ تہہ خانوں میں کیا ہوتا ہے، کیا ہو سکتا ہے، وہ اسے بے خبر نہیں تھا۔ وہ ان کہانیوں کا آخری کردار ثابت ہوا تھا، جن کا آغاز اس کے گھرانے یا اس جیسے دوسرے زمیندار گھرانوں سے ہوا تھا۔ باپ دادا کے مظالم کا کفارہ ادا کرنے کا وقت آ گیا تھا۔ اس نے دیکھا تصدق آہستہ آہستہ سینے کی جانب بڑھ رہا ہے، پھر اس نے مڑ کر دیکھا، جس صوفے پر تم بیٹھے ہو اس کے پیچھے دیوار پر ایک چھوٹا اسپیکر نصب ہے، کسی چیز کی ضرورت ہو تو اس پر اطلاع کر دینا، مگر برائے مہربانی یہ نہ کہتے رہنا کہ تم پر رحم کیا جائے، اور ہاں یہ تہہ خانہ اندر سے نہیں صرف باہر سے کھلتا ہے، اس لیے باہر نکلنے کی جو کوشش بھی کرو گے ضائع چلی جائے گی۔ یہ آخری الفاظ تھے جو چودھری نے سنے۔ ان الفاظ کے ختم ہوتے ہی تصدق زینہ چڑھ کے نظروں سے غائب ہو گیا۔ دروازہ بند ہوا تو چودھری کو جیسے ہوش آیا، وہ بری طرح پھنس چکا تھا۔ اس نے آواز بحال کیے، قریب رکھے ہوئے فریج سے پانی پیا اور فرار کے لیے کسی دریچے کو تلاش کرنے لگا، لیکن ہر کوشش بے سود رہی۔ ساری رات اس نے اضطراب میں ٹہل کر یا صوفے پر سونے کی کوشش میں گزار دی، یہاں تک کہ اس نے محسوس کیا کہ صبح ہو گئی ہے۔ اس نے کلائی کی گھڑی سے اس بات کی تصدیق کی۔ چودھری کو معلوم تھا کہ صبح ہوتے ہی ان میں سے کوئی نہ کوئی تہہ خانے میں ضرور آئے گا۔ اس نے اپنی چال کا آخری مہرہ استعمال کیا۔ وہ دروازے کے قریب دیوار سے لگ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کا خیال تھا کہ جو ہی کوئی باہر سے بٹن دبائے گا اور دروازہ کھلے گا، وہ دروازے سے باہر نکلنے کی کوشش کرے گا۔ نہ جانے کتنی دیر وہ دیوار سے چپکا کھڑا رہا۔ اس نے گھڑی دیکھی، دن کے 10 بج چکے تھے۔ اچانک اسپیکر پر آواز گونجی، چودھری تم سیڑھیوں کے اوپر دیوار سے لگے کھڑے ہو، فوراً سیڑھیاں اتر کر اپنی جگہ پہنچ جاؤ۔ دروازے کا نظام ایسا ہے کہ سیڑھیوں پر کہیں بھی انسانی قدم ہوں گے تو دروازہ نہیں کھلے گا۔ زیادہ دن تم بغیر کھائے پیے زندہ بھی نہیں رہ سکتے، اس لیے بہتر ہے کہ دروازہ کھلنے دو، ہوشیاری مت دکھاؤ۔ چودھری ان لوگوں کی مجرمانہ ذہانت کا قائل ہو گیا۔ اس کا یہ مہرہ بھی پٹ گیا۔ وہ تھکے تھکے قدموں سے سیڑھیاں اترا اور صوفے پر بیٹھ گیا۔ جیسے ہی وہ صوفے پر بیٹھا، تہہ خانے کا دروازہ کھل گیا۔ تصدق ایک آدمی کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ چودھری اسے دیکھتے ہی پہچان گیا، یہ وہی آدمی تھا جو اسے شاہ زوب ہوٹل میں ملا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر اس وقت ایک فاتحانہ مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ چودھری تم ان سے تو مل ہی چکے ہوگے، ان کا نام ہے دلاور خان، میرے دستے راست ہیں۔ تصدق نے اس آدمی کا تعارف کراتے ہوئے کہا۔ کیا سوچا ہے تم نے؟ چودھری نے دلاور کو نظر انداز کرتے ہوئے اس سے کہا۔ ایسی بھی کیا جلدی ہے، ہمارے ساتھ ناشتہ تو کر لو۔
اس کے الفاظ ختم ہوتے ہی ناشتہ آ گیا۔ ناشتے سے فراغت کے بعد تصدق نے فیصلہ سنایا۔ معاف کرنا دوست، میری دوستی تمہارے صرف اتنے کام آ سکی کہ تمہاری زندگی محفوظ رہے گی۔ آج رات تمہیں جزیرے پر بھیج دیا جائے گا، جہاں سے واپسی صرف ہمارے رحم و کرم پر ہوگی۔ شاید میں اپنے ساتھیوں کو کبھی قائل کر سکوں۔ تصدق، میرے بیوی اور بچوں پر رحم کھاؤ۔ میں وعدہ کرتا ہوں اپنی زبان کبھی نہیں کھولوں گا۔ بھول جاؤں گا کہ کبھی تم سے ملا تھا۔ چلا جاؤں گا گجرات واپس، مجھے یہاں سے جانے دو۔ تمہارے گھر ایک معقول رقم ہر ماہ پہنچتی رہے گی۔ تصدق نے اس کی بات سنی کر کے کہا، آج رات تم جزیرے پر پہنچا دیے جاؤ گے۔ وہ کھڑا ہو گیا۔ دلاور بھی اس کے ساتھ ہی کھڑا ہو گیا۔ چودھری پھر گڑ گڑایا مگر بے سود۔ وہ دونوں چلے گئے۔ دن گزرا، رات آ گئی۔ تہخانے میں موت کا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ چودھری اب بھی پر امید تھا، ہو سکتا ہے جزیرے سے فرار کا کوئی راستہ نکل آئے۔ وہ بار بار خود کو تسلیاں دے رہا تھا۔ آخر وہ گھڑی آ ہی گئی۔ تہخانے کا دروازہ کھلا اور بند ہو گیا۔ چودھری کے ہاتھ پشت کی جانب بندھے ہوئے تھے، منہ پر ٹیپ لگا دیا گیا تھا۔ چاند کہیں دور بادلوں میں چھپا ہوا تھا۔ کوٹھی میں مکمل سناٹا تھا۔ آج ملازمین بھی نظر نہیں آ رہے تھے۔ دلاور کے ساتھ دو گنڈے تھے جو چودھری کو قابو کیے ہوئے چل رہے تھے۔ موت کا یہ قافلہ کوٹھی سے نکلا اور باہر کھڑی ہوئی کار میں سوار ہو گیا۔ چودھری نے بے بسی سے کوٹھی کی طرف دیکھا۔ گاڑی آگے بڑھ گئی۔ وقت کا صحیح اندازہ مشکل تھا، لیکن سنسان سڑکیں بتا رہی تھیں کہ رات بہت گزر چکی ہے۔ پھر روشنیاں کم ہوتی چلی گئیں، کو اندھیرا چھا گیا۔ اس کا مطلب تھا گاڑی شہر سے باہر نکل چکی ہے۔ اب دلاور نے گاڑی کے شیشے بھی اتار دیے تھے۔ ہوا کے ٹھنڈے جھونکے بتا رہے تھے کہ وہ ساحل سمندر کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ یہ کون سا ساحل تھا؟ چودھری کے لیے یہ جاننا مشکل تھا۔ گاڑی اب ریت پر چل رہی تھی اور پھر رک گئی۔ دلاور نے اپنا لائٹر جلایا۔ یہ گویا سگنل تھا۔ لائٹر جلتے ہی دو آدمی اندھیرے کی دیوار چیر کر نمودار ہوئے۔ سب ٹھیک ہے؟ دلاور نے سرگوشی کی۔ سب تیار ہے باس۔ پیٹر کہاں ہے؟ وہ ادھر کشتی پر ہے۔ ٹھیک ہے، اسے لے کر کشتی پر پہنچو۔ دلاور نے چودھری کی طرف اشارہ کیا اور تیزی سے کشتی کی طرف چل دیا۔ اس کے قریب جا کر اس نے کہا، پیٹر یہ لو۔ کیا ہے یہ؟ ٹائم بم۔ مگر یہ کس لیے؟ تم یہ بم اور چودھری کو اس کشتی پر لے کر جاؤ گے۔ راستے میں تمہیں ہمارا چھوٹا جہاز پاپلیٹ ملے گا۔ چودھری کو اس میں سوار کرا دینا اور یہ بم کسی طرح جہاز میں نصب کر دینا۔ تم چاہتے کیا ہو؟ چودھری کی موت۔ مگر باس کا یہ ذاتی فیصلہ ہے۔ چودھری اس کا دوست ہے، میرا نہیں۔ چودھری اس کا پارٹنر ہے اور میں ہرگز یہ نہیں چاہتا کہ میرے علاوہ کوئی اور اس کاروبار میں ٹی ایچ کا حصے دار ہو۔ ذرا سوچو، محنت کریں ہم اور منافع کا حصے دار ہمارے ساتھ ساتھ چودھری بھی ہو۔ کس خوشی میں؟ یہ سب جال میرا پھیلایا ہوا ہے۔ میں نے ہی چودھری کو ٹی ایچ کے خلاف بھڑکایا اور اسے غداری کا مجرم بنا دیا تاکہ وہ سزا کا مستحق ہو جائے۔ اب میں اتنی آسانی سے اپنا شکار کیسے چھوڑ دوں؟ مگر باس کا غصہ تم جانتے ہو۔ اس معاملے میں وہ کچھ نہیں کہہ سکے گا، یہ ایک اصولی بات ہے۔ اور پھر یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ راستے میں جہاز کو حادثہ پیش آ جائے۔ ایک قتل کے لیے جہاز کا نقصان کیوں کرتے ہو دلاور؟ تم اسے کسی اور طرح بھی تو مار سکتے ہو، پیٹر نے کہا۔ پولیس سے تمہارا باپ نمٹتا پھرے گا۔ حادثے کی صورت میں ہماری جان بچی رہے گی۔ پولیس کو ٹائم بم مل بھی گیا تو یہ ایک تہذیبی کارروائی سمجھی جائے گی جو ضروری نہیں ہم نے کی ہو۔ چودھری تو ہمارا پارٹنر تھا، اسے ہم بھلا کیوں ماننے لگے تھے؟ دلاور، ہمارے عملے کے آدمیوں نے کیا قصور کیا ہے جو فضول میں مارے جائیں؟ دیکھتے جاؤ میں ایک تیر سے کتنے شکار کھیلتا ہوں۔ جب ہمارے عملے کے آدمی مارے جائیں گے تو کہانی میں حقیقت کا رنگ آئے گا، جہاز کا انشورنس بھی ملے گا اور آدمیوں کے انشورنس کی رقم بھی۔ سوچ لو دلاور،
बॉस मुझे मार डालेगा। तुमने ये काम नहीं किया तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। बात यहाँ तक पहुँची थी कि दिलावर के आदमी चौधरी को घसीटकर कश्ती तक ले आए। चौधरी के बैठते ही कश्ती और दिलावर दोनों ने साहिल छोड़ दिया। कश्ती समंदर की तरफ चल दी। दिलावर घर की तरफ रवाना हो गया। दूसरे दिन जब दिलावर टीएच को इस हादसे की खबर सुना रहा था तो उसके चेहरे पर झूठ का कोई रंग नहीं था। ऐसे हादसों से हम रोज खेलते हैं। यह खबर तुम मुझे क्यों सुनाने आ गए? मेरी तरफ से चौधरी जहन्नुम में जाए। तसद्दुक ने खबर सुनकर कहा, बॉस मैं तो इसलिए बताने आ गया था कि अब अखबार, पुलिस और इंश्योरेंस वाले सब के सब तफ्तीश के लिए निकल खड़े होंगे। दिलावर ने पुरतशवीश लहजे में कहा, तुम फिक्र मत करो, मैं अभी अपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाले दफ्तर जाता हूँ। हमारा हर कानूनी कारोबार इसी दफ्तर के नाम पर होता है। जो आएगा वहीं आएगा। और हाँ, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की आड़ में हम जो कुछ करते हैं इसको कम से कम 1 हफ्ते के लिए तुम संभालोगे। मेरा तुमसे कोई राब्ता नहीं होगा। पुलिस चौकन्ना हो गई होगी। हमें होशियार रहना होगा। यस बॉस। दिलावर ने इस बात में गर्दन हिलाई और इसकी कोठी से निकलकर नए दफ्तर की तरफ रवाना हो गया। तसद्दुक ने सबसे पहला काम ये किया कि दफ्तर के अमले को लेकर चौधरी वहीद के घर गया। चौधरी की बीवी को अब तक नहीं मालूम था कि इस पर क्या कयामत गुजर चुकी है। वो शौहर के गायब हो जाने पर परेशान ज़रूर थी, लेकिन एक रात बाद ही दफ्तर से इसे इत्तला मिल गई थी कि वो कारोबारी सिलसिले में बाहर गया हुआ है। ये इत्तला किसने दी थी, इससे किसी को बहस ना थी। शायद दिलावर ने या खुद तसद्दुक ने। दूसरी इत्तला ने इस पर गमों के पहाड़ तोड़ दिए। इस नए शहर में इसका था कौन जो इसका गम बांटता, इसे तसल्ली देता। इसका बेटा 10 साला अरशदी था जिसे लिपटा कर वो बहुत देर तक अपना दिल हल्का करती रही। जब इसके आंसू कुछ थमे तो तसद्दुक ने कहा, बहन ये एक हादसा है जिस पर न मेरा इख्तियार था न तुम्हारा। देखना यह है कि अब क्या किया जाए। इसके अलावा मैं और क्या कर सकता हूँ कि चौधरी साहब की वो रकम जो उन्होंने मेरे कारोबार में लगाई थी लौटा दूँ। आप इनके बैंक लॉकर से मुआहदे के कागजात वगैरह निकलवा लीजिएगा। मैं कल फिर आऊँगा रकम लेकर। वो 4-5 दिन इतना मसरूफ़ रहा कि चौधरी की बेवा का इसे ख्याल तक न आया। अलबत्ता अखबार में ये पढ़कर इसे इत्मीनान हुआ कि बेवा ने तसद्दुक पर एतमाद का इजहार किया था और इसकी तारीफ़ की थी। कहीं से कोई सबूत न मिलने की वजह से इस वाक़ये को एक हादसा ही तस्वुर किया गया। इस तरफ से इत्मीनान हो जाने के बाद वो एक मरतबा फिर चौधरी के घर गया। दरवाजे पर ताला पड़ा हुआ था। इसने इधर उधर से मालूम किया। महल्ले वालों ने बताया कि इसे मुसलसल धमकियाँ मिल रही थीं। मजबूर होकर वो बेचारी गुजरात अपने देवर चौधरी के छोटे भाई चौधरी शौकत के पास चली गई। बाद में दिलावर ने तसद्दुक को बताया कि इसका देवर इसे लेने खुद कराची आया था। वो बाय रोड गुजरात जा रहे थे। गुजरात के करीब इनकी कार को हादसा पेश आया और कोई भी न बच सका। तसद्दुक ने ज़रूरत ही नहीं समझी कि इस खबर पर यकीन करे या ना करे। इसे दिलचस्पी लेने की ना तो ज़रूरत थी ना वक्त। इसके नज़दीक ये किस्सा हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। ये इत्तला दिलावर खान के शैतानी जहन की इख्तिरा थी ताकि तसद्दुक की तवज्जो चौधरी और इसके घर वालों की जानिब से बिल्कुल हट जाए। वरना हकीकत ये थी कि इसकी मुसलसल धमकियों के पेश नज़र चौधरी की बेवा अपने बेटे अरशद को लेकर बहिफाजत गुजरात पहुंच गई थी। हवेली में अभी तक इसका हिस्सा बाकी था, लिहाजा सर छुपाने की जगह मिल गई और देवर की मेहरबानी से न सिर्फ पेट भरने का सामान मुहैया होता रहा बल्कि अरशद की तालीम भी जारी रही। चौधरी शौकत की सरिश्त में मुकदमेबाजी शामिल थी। इसने भाई की रकम की वसूलियाबी के लिए अदालत का दरवाज़ा खटखटाने का इरादा किया, लेकिन बेवा भावच ने अपना दुपट्टा इसके कदमों में रख दिया। इसका कहना था कि वो ख़तरनाक लोग हैं, स्मगलर हैं, वो इसके बेटे अरशद की जान ले लेंगे। शायद दिलावर ने इसे यही धमकी दी थी। शौकत ने बहुत ज़ोर दिया, तहफ़्फ़ुज़ का यकीन दिलाया,
لیکن وہ نہیں مانی۔ صرف کراچی کا مکان اس کے ہاتھ لگ سکا جسے اس نے فروخت کر دیا۔ ارشد کو کراچی آئے ہوئے 6 مہینے ہو چکے تھے۔ اسے یقین تھا کہ کراچی بڑا شہر ہے، بہت سے دفاتر اور فیکٹریاں یہاں ہیں، وہ پڑھا لکھا ہے، کوئی نہ کوئی نوکری اسے ضرور مل جائے گی۔ لیکن اب اسے احساس ہو رہا تھا کہ اس کا یقین دور کے ڈھول سہانے والا معاملہ تھا۔ اس نے ایک ایک دروازے پر دستک دے کر دیکھ لیا تھا، لیکن سفارش اور رشوت کا ایسا بازار گرم تھا کہ اس کی آواز بے روزگار کی صحرا سے آگے بڑھی نہیں سکی۔ یہاں ایک انار 100 بیمار والا معاملہ تھا۔ نوکریاں تھیں لیکن امیدوار اسے کہیں زیادہ تھے، لہٰذا اہلیت کے بجائے سفارش کی بنائی تھی۔ وہ اپنے چاچا کے ایک دوست کے گھر ٹھہرا ہوا تھا۔ اگر یہ صاحبان میسر نہ ہوتا تو کسی فٹ پاتھ پر پڑا ہوتا۔ بیکاری کے عالم میں طرح طرح کے خیالات اس کے ذہن میں گردش کرنے لگے۔ سجی سجائی دکانوں کو دیکھ کر وہ سوچتا کہ ان دکانوں کا سامان اٹھا کر کہیں بھاگ جائے یا ان کے مالکان کو قتل کر کے دکانوں پر قبضہ جما لے۔ کبھی سوچتا نوٹ بنانے کی مشین کہیں سے اٹھا لائے، پھر خود ہی اپنی اس مجرمانہ ذہنیت پر افسوس کرتا۔ کبھی زمانے کی ناانصافیوں پر اسے غصہ آتا، کبھی تقدیر کا فیصلہ سمجھ کر ان زیادتیوں کو قبول کرتا۔ وہ تضادات کا مجموعہ بن کر رہ گیا تھا جس کے اندر ہمیشہ جنگ ہوتی رہتی تھی۔ اس نے کئی مرتبہ سوچا گھر واپس چلا جائے، بھول جائے کہ وہ پڑھا لکھا ہے، اس نے MSc کیا ہے، گاؤں جا کر چاچا کی زمینوں پر ہل چلانے لگے۔ لیکن ہر مرتبہ امید اس کا دامن تھام لیتی تھی۔ وہ اپنے خیالوں میں غرق چلا جا رہا تھا کہ ایک تیز رفتار کار کے بریک کی آواز نے اسے چونکا دیا۔ اندھا ہو گیا ہے کیا؟ گاڑی والے نے چیخ کر کہا۔ ارشد نے اس کی طرف دیکھا۔ کار میں اس کا ہم عمر ایک نوجوان بیٹھا تھا۔ اسے یہ شکل دیکھی والی معلوم ہوئی۔ پھر اس نے اپنا وہم سمجھ کر منہ موڑ لیا اور تیزی سے سڑک پار کرنے لگا۔ ارشد، کسی نے اسے آواز دی۔ اس نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا۔ راہگیروں میں اس کا شناسا کوئی بھی نہیں تھا۔ آواز پھر آئی، کار کا دروازہ کھلا اور نوجوان نے اشارے سے اسے اپنی طرف بلایا۔ وہ سر جھکائے کار کے قریب پہنچ گیا۔ ارشد تو؟ نوجوان نے کہا۔ ارشد نے غور سے اس کی طرف دیکھا۔ یہ اشرف تھا، اس کے شہر ہی کا تھا۔ کئی سال پہلے گھر سے بھاگ کر کراچی آ گیا تھا۔ اشرف، یہ تو ہے یار؟ مجھے شک تو ہوا تھا، مگر میں نے کہا تو اتنی لمبی کار میں کیسے؟ ہاں یار، نصیبوں کے کھیل ہیں۔ تو گاڑی میں بیٹھ، کہیں بیٹھ کر باتیں کریں گے۔ ارشد فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ ایئر کنڈیشن گاڑی میں بیٹھ کر اسے ایسا لگا جیسے جنت میں آ گیا ہو۔ اور سنا، تو کراچی کب آیا؟ اشرف نے پوچھا۔ 6 مہینے سے زیادہ عرصہ ہو گیا۔ کر کیا رہا ہے؟ بے روزگاری کے دکھ جھیل رہا ہوں۔ ہاں پیارے، یہ کراچی ہے، یہاں نوکری اتنی آسانی سے نہیں ملتی۔ مگر تو نے تو صرف میٹرک پاس کیا تھا، تجھے ایسی نوکری کیسے مل گئی؟ ارشد نے اس کی کار میں ادھر ادھر نظریں گھماتے ہوئے کہا۔ یہ ذرا لمبی کہانی ہے، کہیں بیٹھتے ہیں، کچھ کھاتے پیتے ہیں، پھر باتیں ہوں گی۔ ارشد دل ہی دل میں اس پر رشک کرنے لگا۔ ادھر ادھر کی باتیں ہوتی رہیں۔ کار ایک نفیس ہوٹل کے سامنے رک گئی۔ دونوں اندر چلے گئے۔ میز پر بیٹھتے ہی ارشد نے نوکری کا ذکر پھر چھیڑ دیا۔ یار، تو اس شہر میں بہت دنوں سے ہے، تیرے بہت سے تعلقات ہوں گے، کہیں میری نوکری کا بندوبست کر دے۔ میرے پاس MSc کی ڈگری ہے۔ یہاں ڈگریوں والے ہزاروں پھر رہے ہیں، ڈگریوں کو پوچھتا کون ہے؟ یار، تو میرا مطلب نہیں سمجھا۔ مجھے کوئی بڑی نوکری نہیں چاہیے، کوئی بھی نوکری ہو، بس نوکری ہو۔ اشرف سوچ میں پڑ گیا۔ کبھی وہ ارشد کو دیکھنے لگتا تھا، کبھی ادھر ادھر دیکھتا تھا۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد وہ بولا، یار، نوکری تو ہے، مگر تو کرے گا نہیں۔ میں ہر نوکری کر لوں گا، تو بتا تو صحیح، تو ڈاکو بن سکتا ہے؟ کیا ڈاکو؟ میں نوکری کی بات کر رہا ہوں۔
और तू मुझे डाकू बना रहा है? अरशद को हंसी आ गई। हाँ डाकू, यहाँ तनख्वाह पर डाकू मुलाजिम रखे जाते हैं। डाके से मिलने वाली रकम में हिस्सा इस तनख्वाह के अलावा होता है। अच्छी खासी कमाई है, साल भर में मुझसे लंबी कार के मालिक बन जाओगे। मगर ऐसी दौलत का क्या फ़ायदा जिसमें हर वक्त जान का खतरा लगा रहे? अरशद ने दिलचस्पी लेते हुए कहा। अरे कैसा खतरा? इस कारोबार के पीछे बड़े बड़े खात शामिल हैं। तमाम काम पुलिस से मिलकर किया जाता है और फिर आजकल तो लोग इतने खौफजदा रहते हैं कि खिलौना पिस्तौल पर घर खाली कर देते हैं। बस ज़रा बंदा चीदार होना चाहिए। अशरफ, अरशद झुंझुलाकर खड़ा हो गया। तू मुझे इतना जलील समझता है? थूकता हूँ मैं ऐसी दौलत पर। इज्जत की नौकरियाँ ख़त्म नहीं हो गई, खुदा के घर देर अंधेर नहीं। अरे यार, तू तो खफा हो गया, बैठ तो सही। नहीं, अब तेरी चाय भी मुझ पर हराम है। अच्छा, मेरा ये कार्ड रख ले। जब इज्जत की नौकरी ढूंढते ढूंढते थक जाए तो मुझे फ़ोन कर लेना। अरशद ने बेदिली से इसका मुलाकाती कार्ड लिया और होटल से बाहर निकल आया। रास्ते में इसने सोचा वापस गुजरात चला जाए, मगर फिर ख्याल आया कि इसका वहाँ है ही कौन। एक माँ थी जो पिछले साल इसका साथ छोड़ गई। चाचा की रोटियां तोड़ने से बेहतर है कि मेहनत मजदूरी कर ले। इसे अपने तालीम याफ्ता होने पर गुस्सा आने लगा। अगर वो जाहिल होता तो ऊंची उड़ान का ख्याल तो ना आता। इतना पढ़ लेने के बाद मजदूरी इसके बस में भी तो नहीं थी, और अगर चीख कड़ा करके कर भी लेता तो वो ख्वाब कैसे पूरे होते जो तालीम के दौरान इसकी आंखों ने देखे थे। 2 महीने और गुजर गए। अब इसके मेज़बान भी इससे तंग आ गए थे। इनकी गुफ्तगू में तंज झलकने लगा था। इनका ख्याल था कि वो नौकरी ढूंढने की कोशिश ही नहीं कर रहा है। जितने पैसे वो गांव से लाया था वो सभी खर्च हो चुके थे। अजीब बात ये थी कि मुफलिसी जितनी बढ़ती जाती थी, इसके ख्यालात उतने ही बुलंद होते जाते थे। एक रात उसने अपने ज़मीर का गला घोंट दिया। अशरफ की तरह मैं इश्क क्यों नहीं कर सकता? शराफत की ज़िंदगी गुजार कर मेरे बाप ने क्या पा लिया, और फिर मेरा क्या कसूर? शराफत की रोटी से पेट भरने के मौके ही नहीं। सब डाकू ही तो हैं। मेरा चाचा भी तो एक डाकू है जो अपने किसानों को लूट रहा है। वो अफसर भी तो डाकू हैं जो एहलियत के बजाय सिफारिश को अहमियत देते हैं। वो भी तो हकदारों को लूट रहे हैं। क्या मेरा हक नहीं कि मैं ज़िंदगी की सहूलतों से फैज़याब हो सकूं? ये दौलत चंद ख़ानदानों तक महदूद क्यों है? इसे तकसीम होना चाहिए। इंसाफ से नहीं तो बंदूक की नोक से तकसीम होना चाहिए। अगर मेरा हक कोई नहीं देता तो मैं अपना हक छीन लूँ अपना हक। इस रात इसके अंदर बड़े ज़ोर का तूफ़ान उठा। ज़ोरदार जंग हुई, यहाँ तक कि वो पसीने पसीने हो गया। जीता भी वो, हारा भी वो, इसलिए कि खाना जंगी में हार जीत नहीं होती, लूट मार होती है। इसने अपने ज़मीर को मार दिया और अपने उसूलों को लूट लिया। इस भयानक रात की खौफनाक सुबह तुलू हुई तो अशरफ का दिया हुआ कार्ड उसके हाथ में था। इसने फ़ोन करके अशरफ को इसी होटल में बुलाया जहां इसने इसकी पेशकश को पाए हिकारत से ठुकरा दिया था। मुझे तुम्हारी पेशकश मंजूर है। कौन सी पेशकश? मैं डाकू बनना चाहता हूँ, मुझे नौकरी चाहिए। मगर अब तो बहुत देर हो गई, सारी असामियाँ भर गईं। तुम्हारे जैसे हज़ारों डिग्री वालों की दरख्वास्तें वहाँ पहुँच गईं। इतनी दरख्वास्तें कि अगर सबको भर्ती कर लिया जाता तो लुटने वाले कम और लूटने वाले ज़्यादा हो जाते। कंपनी को सरासर घाटा होता। मजबूरन कुरानदाजी करनी पड़ी और हाउसफुल का बोर्ड लगा दिया गया। तो मुझे डाकू की नौकरी भी नहीं मिल सकती? अरशद ने मायूसी से गर्दन झुका लिया। मायूस ना हो मेरे दोस्त, इस माशरे में हलाल रोज़ी कमाना मुश्किल है। हराम के दरवाजे तो बहुत से हैं। तुमने इस रास्ते पर कदम रख ही दिया है तो बहुत से रास्ते हैं। मेरे लिए क्या सोचा तुमने? मैं तुम्हें उन डाकुओं से मिलवाऊंगा जो इनसे भी बड़े हैं, जो इन डाकुओं के लिए असला स्मगल करके मुल्क में लाते और सप्लाई करते हैं, जो इस मुल्क में हमेशा बदअमनी की फ़ज़ा कायम रखते हैं ताकि असले की ज़रूरत पड़ती रहे, जो सोना स्मगल करते हैं ताकि मुल्क की इक़्तिसादी हालत हमेशा डानो डोल रहे, मुल्क अफरात ज़र का शिकार रहे, नंगी फिल्में मंगवाते हैं
تاکہ قوم کی اخلاقی حالت بگڑتی چلی جائے، جن کے روابط دشمن ملکوں کی ایجنسیوں سے ہیں جو ہر حالت میں دولت کمانا چاہتے ہیں، جو باہر کی مٹی کے بدلے گھر کا سونا بیچ دیتے ہیں۔ بولو، کام کرو گے ان کے ساتھ؟ ہاں کروں گا، ارشد نے نیم رضامندی سے کہا۔ شاباش، تو پھر چلو میرے ساتھ، میں بھی ایک ایسے گروہ کے لیے کام کرتا ہوں، اب ہم دونوں مل کر کام کریں گے۔ ہمیں کہاں چلنا ہوگا؟ ارشد نے پوچھا۔ اسی فرش کے نیچے جہاں تم اس وقت بیٹھے ہو۔ کیا مطلب؟ ارشد نے بے یقینی سے کہا۔ مطلب یہ کہ اسی ہوٹل کی زیریں منزل میں اس وقت وہ شخص بیٹھا ہوا ہے جو تقرری کے پروانے جاری کرتا ہے۔ اشرف نے ارشد کا ہاتھ دباتے ہوئے کہا۔ یہ ہوٹل بھی دراصل اسی گروہ کی ملکیت ہے، اس نے سرگوشی میں بتایا۔ اب ارشد سمجھا کہ اشرف اسے پہلے دن اسی ہوٹل میں کیوں لایا تھا۔ اشرف اسے لے کر ہوٹل کی پہلی منزل پر چلا گیا۔ اب تم جس شخص سے ملنے والے ہو وہ اس شہر کی ایک نہایتی معزز شخصیت ہے، شاید تم اسے جانتے بھی ہو۔ یہی اس گروہ کا باس ہے؟ نہیں، باس کو تو میں نے بھی صرف 2 مرتبہ دیکھا ہے۔ یہ شخص تو محض انتظامی امور کی دیکھ بھال کرتا ہے، ملازم ہے ہماری طرح۔ اب وہ سیڑھیاں ختم کر کے ہال میں پہنچ گئے تھے۔ اس کے سامنے پہنچ کر اپنا اصلی نام نہ بتانا، شاید یہ چوری کبھی تمہارے کام آئے، اشرف نے اس کے کان میں کہا۔ ہال کے آخری سرے پر ایک لکڑی کا چبوترا سا تھا، جیسا کہ تقریبات وغیرہ کے لیے اسٹیج بنائے جاتے ہیں۔ اشرف نے اپنی جیب سے ریموٹ کنٹرول نکالا اور اس کا رخ چبوترے کی طرف کر کے بٹن دبا دیا۔ وہ اپنی جگہ سے ہٹ گیا اور فرش میں اتنا خلا ہو گیا کہ 2 آدمی بآسانی اس میں اتر سکیں۔ چلے آؤ میرے ساتھ، اشرف نے خلا میں پاؤں رکھتے ہوئے کہا۔ خلا میں سیڑھیاں نمودار ہو گئی تھیں جو نیچے کی طرف جاتی تھیں۔ وہ ایک ہال نما کمرے میں اترتی تھیں جس سے گزرنے کے بعد ڈانسنگ فلور تھا، پھر چند کمرے بنے ہوئے تھے۔ ایسا لگتا تھا جیسے ان دونوں کے علاوہ یہاں کوئی نہیں تھا۔ ایک کمرے کے سامنے پہنچ کر اشرف نے دستک دی۔ کسی جواب کے بجائے کمرہ خود بخود کھل گیا۔ ایک بڑی میز کے گرد 4 آدمی بیٹھے تھے، جن میں سے صرف ایک کا حلیہ اسمگلروں جیسا تھا، باقی 3 صورت شکل سے شریف آدمی لگتے تھے۔ میز پر کئی بوتلیں اور 4 گلاس رکھے تھے۔ کمرے میں شراب کی مخصوص بو پھیلی ہوئی تھی۔ آؤ اشرف بادشاہ، آخر چڑیا پھانسی لی، پر ہم قطر دیں گے، کنڈوں جیسے حلیے والے نے بے ہنگم سا کہا لگایا، پھر یوں چپ ہو گیا جیسے حلق میں کچھ اٹک گیا ہو۔ سر، یہ نادر ہے، اشرف نے فرضی نام سے اس کا تعارف کرایا۔ اچھا بیٹھو، اس سفید پوش نے خوش اخلاقی سے کہا، جسے اشرف نے سر کہہ کر مخاطب کیا تھا۔ سر، یہ میرا دوست ہے، پڑھا لکھا ہے مگر بے روزگار ہے، آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہے۔ سفید پوش نے سر سے پیر تک ارشد کا جائزہ لیا اور پینے میں مصروف ہو گیا، جیسے اس نے کچھ سنا ہی نہ ہو، جیسے اسے کچھ کہنا ہی نہ ہو۔ کچھ دیر بعد اس نے گردن اٹھائی۔ کچھ پیو گے؟ اس نے ارشد سے پوچھا۔ ابھی یہ اس سے دور ہے، اشرف نے اپنے گلاس کو ہونٹوں سے الگ کرتے ہوئے کہا۔ پینے لگے گا؟ سفید پوش نے کہا اور پھر پینے میں مصروف ہو گیا۔ اب ارشد کو گھٹن محسوس ہونے لگی۔ اس کے مطلب کی بات ہی نہیں ہو رہی تھی، بلکہ کوئی بات بھی نہیں ہو رہی تھی۔ سب اس طرح گلاس پر گلاس خالی کر رہے تھے جیسے پینے کا مقابلہ ہو رہا ہو۔ کیا نام بتایا تم نے اپنا؟ سفید پوش نے اچانک پوچھا۔ جی، نادر۔ ٹریننگ کب شروع ہوگی؟ ارشد کے بجائے اشرف نے پوچھا۔ کل سے۔ پھر اس نے ارشد کو مخاطب کیا۔ تم کل صبح 10 بجے اس ہوٹل کے صدر دروازے پر پہنچ جاؤ۔ یہاں تمہیں ایک سفید گاڑی ملے گی جس کے اگلے دونوں ٹائروں پر سرخ مچھلی کا نشان ہوگا۔ تم اس گاڑی میں بیٹھ جاؤ گے۔ یہ گاڑی تمہیں ٹریننگ سینٹر لے جائے گی۔ سر، یہ ٹریننگ سینٹر کہاں ہے؟ یہ تو تمہیں ٹریننگ کے بعد بھی نہیں معلوم ہو سکے گا۔ ویسے ایک بات بتا دوں، آئندہ سوال کوئی مت کرنا، بس جتنا کہا جائے اس پر عمل کرو۔ یہ اس دھندے کا پہلا اصول ہے، باقی باتیں تمہیں اشرف بتا دے گا، اس نے کچھ دیر کے توقف کے بعد کہا۔ اس کا جملہ مکمل ہوتے ہی اشرف اسے لے کر اٹھ گیا اور انہی راستوں سے ہوتے ہوئے وہ دوبارہ ہوٹل میں آ گئے۔
पहाड़ियों के दरमियान घिरे हुए एक चौड़े मैदान का नाम ट्रेनिंग सेंटर था। इन्हीं पहाड़ियों में बने हुए महफूज गार ट्रेनिंग लेने वालों की पनाहगाह और आराम गाह थे। वो रात को पथरीली चट्टानों पर कमर टेक लेते और सुबह होते ही ट्रेनिंग शुरू हो जाती। इस ट्रेनिंग में जूडो, कराटे, शूटिंग और पहाड़ों पर जीप दौड़ाना खास तौर पर शामिल था। मीलों पैदल चलाया जाता था और भूखा प्यासा रखकर कुव्वत बर्दाश्त का इम्तहान लिया जाता था। साथ ही साथ ब्रेन वॉशिंग भी की जाती थी। ट्रेनिंग देने वालों में 2 गैर मुल्की और एक पाकिस्तानी इंस्ट्रक्टर शामिल था। ये सख्त तरीन ट्रेनिंग थी, लेकिन अरशद ने बड़ी दिलजमी से इसे पूरा किया। 6 माह गुजरने के बाद वो बिल्कुल नया अरशद बन चुका था। मजबूत जिस्म और चीते की सी फुर्ती वाला अरशद। इन 6 महीनों में इसे वाकई ये मालूम नहीं हो सका था कि वो किस इलाके में है। पहाड़ों की साख से ये पता ज़रूर चलता था कि वो कोई पहाड़ी इलाका है, लेकिन यकीन से कुछ नहीं कहा जा सकता था कि ये कहाँ है। रास्ते का तयन भी वो नहीं कर सका था, क्योंकि यहाँ इसे आंखों पर पट्टी बांधकर लाया गया था। ट्रेनिंग के खात्मे के बाद इसे फिर इसी होटल पहुँचा दिया गया था जहाँ वो अशरफ के साथ गया था, जहाँ इसे तकर्रुरी का परवाना मिला था, जहाँ से इसे सफ़ेद गाड़ी मिली थी। आज यहाँ जश्न का समा था। शराब और रक़्स की महफिल करम थी। मुसलमान लड़कियाँ बेहयाई में गैर मुल्कियों को मात कर रही थीं। शहर भर के दौलतमंद लोग इस पार्टी में मौजूद थे। अशरफ ने इसे बताया था कि जब कोई मेंबर ट्रेनिंग मुकम्मल कर लेता है तो इसके एहसास के तौर पर ऐसी पार्टियाँ मुनक्किद की जाती हैं। ख़ास तौर पर लड़कियाँ मधु की जाती हैं। वो मेंबर तो बेचारा नया होता है, पुराने खाक मज़े उड़ाते हैं। यही हाल अरशद का भी था। हर लड़की इसके कुर्ब की मुतमन्नी थी, लेकिन वो बुरी तरह झेंप रहा था। पार्टी के इख्तिताम पर इसी सफ़ेद पोश ने अरशद को अपने कमरे में बुलाया, जिसने इसे ट्रेनिंग पर भेजा था। वेल डन मिस्टर नादिर, तुम्हारी बड़ी अच्छी रिपोर्टें आई हैं। जहानत में तो तुमने 100% नंबर लिए हैं। मेरा तजुर्बा कहता है कि अगर तुम इसी तरह खुलूस और मेहनत से काम करते रहे तो बहुत तरक्की करोगे। फ़िलहाल हमारी तंजीम ने एक फ़्लैट और एक गाड़ी की मंजूरी दे दी है। 20,000 रुपये तुम्हारी तनख्वाह मुकर्रर की गई है, जिसमें हर 6 माह बाद 5,000 का इजाफा हुआ करेगा। अब रही ये बात कि तुम्हारा काम क्या होगा, तो इसका फ़ैसला बॉस करेंगे, मगर मैं तो आप ही को बॉस समझता हूँ। नहीं, मैं तो एक मेंबर हूँ। बॉस से तो तुम अभी मिले ही नहीं हो। कल तुम्हारी इनसे मुलाकात होगी और याद रखो, इस मुलाकात पर ही तुम्हारी किस्मत का इन्हिसार है। ये मुलाकात तुम्हारा इम्तहान है। कोशिश करना कि बॉस को मुतासिर कर सको। आज रात तुम अपने फ्लैट पर आराम करोगे। ये लो चाबी। होटल के बाहर अशरफ तुम्हारा मुंतज़िर है। फिर उसने अपने एक बॉडीगार्ड से कहा, इन्हें होटल के बाहर तक छोड़ कर आओ। यार, ये क्या मामला है? मुझे तो डर लग रहा है। अरशद ने गाड़ी में बैठने के बाद अशरफ से कहा। कैसा मामला? बॉस से मुलाकात के लिए कहा गया है, जबकि मैं तो इसे जानता तक नहीं। मिलूंगा कैसे? प्यारे, जो बात तुम्हारे जहन में बाद में आती है, ये लोग पहले ही सोच लेते हैं। बॉस से तुम्हें मिलवाने की ड्यूटी मेरी लगाई गई है। मिलोगे तुम अकेले, लेकिन लेकर मैं जाऊंगा। चलो ये तो ठीक है, मगर इसके बारे में मुझे कुछ बताओ तो सही। वो कैसा आदमी है, मुझे क्या करना होगा, वगैरह वगैरह। अशरफ बताने लगा। इसका नाम दिलावर खान है। हैबत और दहशत का दूसरा नाम। इसके चेहरे पर कोई ऐसी बात है कि इसे आंख मिलाना मुश्किल हो जाता है। वो इंसान के रूप में एक खूनी दरिंदा है। कौन जाने इसने कितने कत्ल किए हैं। अब भी इसके बाजू इतने ताकतवर हैं कि भैंसे को घुसा मार दे तो इसकी पेशानी पिचक जाए। यार, मैं कोई इससे लड़ने जा रहा हूँ। तुम तो मुझे ये बताओ, इसे किस किस्म के लोग पसंद हैं? वो बातूनी है, कमगो है, क्या चीज़ इसे पसंद है? बहादुर है और बहादुरों को पसंद करता है। इसके सामने बेखौफी से जाना और आंखों में आंखें डालकर बात करना। गुस्सा आ जाए तो इसका इजहार ना करना, वो इसे गुस्ताखी नहीं बहादुरी कहता है। यार, मैं कोई इससे लड़ने जा रहा हूँ। तुम तो मुझे ये बताओ,
اسے کس قسم کے لوگ پسند ہیں؟ وہ باتونی ہے، کم گو ہے، کیا چیز اسے پسند ہے؟ بہادر ہے اور بہادروں کو پسند کرتا ہے۔ اس کے سامنے بے خوفی سے جانا اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنا، غصہ آ جائے تو اس کا اظہار کرنا، وہ اسے گستاخی نہیں بہادری سمجھتا ہے۔ بس میں سمجھ گیا، ارشد نے کہا۔ اور یار، یہ چابی تو مجھے مل گئی، یہ فلیٹ ہے کہاں؟ ارشد نے جیب سے چابی نکالتے ہوئے کہا۔ ابے میں کوئی تیرا گائیڈ لگا ہوا ہوں؟ یہ کہاں ہے وہ کہاں ہے؟ بہرحال میں تجھے تیرے فلیٹ پر لیے چلتا ہوں۔ یہ 2 کمروں کا چھوٹا سا فلیٹ تھا جس میں ضرورت کی ہر چیز موجود تھی۔ یہ تو محض نمونہ ہے، کچھ دن کام کرو گے تو میری طرح کوٹھی مل جائے گی۔ اشرف نے دونوں کمروں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ نہیں یار، میرے لیے یہی کافی ہے۔ اچھا، میں کل تجھے لینے آؤں گا۔ اوکے باس، ارشد نے شوقی سے کہا اور دروازے بند کر لیے۔ دوسرے دن اشرف اسے لے کر دلاور خان کی کوٹھی پر پہنچ گیا۔ کوٹھی دیکھ کر ارشد کے ذہن کو جھٹکا سا لگا۔ اسے محسوس ہوا جیسے وہ یہاں پہلے کبھی آ چکا ہے، لیکن یہ یاد نہیں آ رہا تھا کہ وہ یہاں کب آیا تھا۔ اس وقت سوچنے کا موقع نہیں تھا، لہٰذا اس نے یہ خیال دل سے نکال دیا۔ وہ دونوں لان کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے ملاقاتی کمرے تک آ گئے۔ آپ بیٹھو، ہم باس کو اطلاع کرتا ہے، ایک ملازم نے اسے کہا۔ وہ دونوں اس بڑے کمرے میں دبک کر بیٹھ گئے۔ کمرے میں مکمل خاموشی تھی۔ دونوں کے پاس گفتگو کرنے کے لیے شاید کوئی موضوع نہیں تھا۔ ارشد پہلی مرتبہ یہاں آیا تھا، اس لیے کمرے میں موجود ایک ایک چیز کو غور سے دیکھ رہا تھا، جبکہ اشرف کی نگاہیں فرش پر جمی ہوئی تھیں۔ اچانک خوشبو کا ایک جھونکا آیا۔ ارشد سنبھل کر بیٹھ گیا۔ وہ سمجھا دلاور خان آ رہا ہے۔ ایک لڑکی کمرے میں داخل ہوئی، کچھ دیر رکی اور پھر واپس پلٹ گئی۔ یہ لڑکی امریکن اور پاکستانی خطوط کے امتزاج کا بہترین نمونہ تھی۔ اس کی تر و تازہ جلد امریکیوں کی طرح سفید تو تھی، لیکن پھیکا پن نہیں تھا۔ اس کی آنکھیں سیاہ تھیں مگر بال براؤن تھے۔ سفید پینٹ اور سفید شرٹ میں ملبوس تھی۔ اس کے کانوں میں لڈوں کے دانے کی طرح بندے لٹک رہے تھے۔ ان دانوں کی جھلمل بتا رہی تھی کہ وہ ہیرے کے ہیں۔ کون تھی یہ؟ ارشد نے گھبرا کر پوچھا۔ اس کا نام شازیہ ہے، اشرف نے نہایت اطمینان سے جواب دیا۔ نام تو مجھے بھی معلوم ہے، میرا مطلب ہے کہ یہ یہاں کون ہے؟ یہ یہاں نہیں ہوگی تو کہاں ہوگی؟ دلاور خان کی اکلوتی بیٹی ہے۔ دلاور خان کی بیٹی؟ یہ یعنی شازیہ اور بیٹی؟ کیوں؟ تمہیں اعتراض ہے؟ بھائی خوبصورت ہے تو کیا ہوا؟ اس کی ماں امریکی تھی، ماں پر چلی گئی، ہونٹ باپ پر چلے گئے ہیں، تبیز بھرے بھرے۔ اشرف نے آنکھ دباتے ہوئے شوقی سے کہا۔ کمال ہے۔ کیا کمال ہے؟ کیا تم جانتے ہو اسے؟ جاننا کیا معنی؟ کبھی مجھے یہ گمان تھا کہ میں اس پر مرنے لگا ہوں۔ ارے سچ؟ مگر تم اسے کہاں ملے؟ لاہور میں۔ میں جن دنوں بی ایس سی کر رہا تھا، شازیہ انٹر میں تھی۔ میرے ایک دوست کی بہن اس کی سہیلی تھی، وہیں میری بھی چند ملاقاتیں اس سے ہوئی تھیں۔ باتوں باتوں میں نے اظہار محبت بھی کر دیا تھا، جس کا جواب حوصلہ افزائی میں ملا تھا۔ پھر ایسا ہوا کہ وہ امریکہ چلی گئی، میں بھی اپنا دال دلیے میں مصروف ہو گیا، کبھی خیال بھی نہیں آیا۔ آج اسے یہاں دیکھ کر افسوس ہوا۔ تو افسوس کی کون سی بات ہے؟ اس جیسی پاکیزہ صورت لڑکی اور جرائم پیشہ باپ کی بیٹی؟ اب تو تم بھی اسی کشتی میں سوار ہو، خوب گزرے گی جو مل بیٹھیں گے دیوانے تو۔ مگر ذرا دیکھ بھال کے، دلاور خان اپنی بیٹی کے معاملے میں بہت حساس ہے۔ اگر دنیا میں وہ کسی سے محبت کرتا ہے تو یہی ذات مبارک محترمہ شازیہ ہیں۔ اب کیا دیکھنا بھالنا، اب تو وہ ہمیں پہچانے کی بھی نہیں۔ دیکھا نہیں تم نے، آئی اور چلی گئی۔ اصلیت کھل جاتی ہے تو یہ لڑکیاں اسی طرح آنکھیں پھیل لیتی ہیں۔ ارشد اداس ہو گیا۔ اشرف نے بھی بات کو طول نہیں دیا۔ دونوں طرف خاموشی چھا گئی۔ باس نے یاد کیا ہے، ملازم نے اطلاع دی۔ ارشد اس ملازم کے ساتھ کمرے سے نکل گیا۔ اشرف وہیں بیٹھا رہا۔ تھوڑی دور چلنے کے بعد ملازم نے پھر مطلع کیا۔ یہ ہے باس کا کمرہ۔ ارشد نے اپنی گھبراہٹ چھپانے کے لیے ادھر ادھر دیکھا۔
دوسری منزل کے ایک دریچے میں شازیہ کھڑی تھی۔ ارشد کچھ دیر اسے دیکھتا رہا، پھر دروازے پر دستک دی۔ یس کم ان، ایک بھاری بھرکم آواز ابھری۔ وہ کمرے میں داخل ہوا اور بغیر اجازت لیے کرسی پر بیٹھ گیا۔ میرا نام نادر ہے۔ اس کے سامنے کٹے ہوئے جسم کا آدمی بیٹھا تھا، جس کی عمر 50 سال کے قریب ہوگی۔ اس کا چہرہ اس کی بدعمالیوں کی چغلی کھا رہا تھا۔ ماتھے پر آدھی انگلی کے برابر زخم کا نشان تھا، البتہ ہونٹ بہت خوبصورت تھے۔ آنکھوں سے ذہانت ظاہر ہو رہی تھی۔ کچھ تو وہ سوچ کر آیا تھا کہ بے خوفی سے بات کرے گا، کچھ شازیہ کی موجودگی نے اس کے جذبات میں ہلچل پیدا کرتی تھی، لہٰذا اس نے ایسے جرأت مندانہ جوابات دیے کہ دلاور خان پانی پانی ہو گیا۔ بس اب تم جاؤ، کل تمہاری ڈیوٹی کی اطلاع تمہیں مل جائے گی۔ گڈ لک ینگ مین۔ دلاور خان نے ہاتھ ملا کر اسے رخصت کر دیا۔ ارشد کمرے سے نکلا اور اشرف کو لے کر باہر نکل آیا۔ ابھی وہ لان سے گزر ہی رہے تھے کہ خوشبو کا جھونکا پھر ان سے الجھ گیا۔ ارشد نے پیچھے مڑ کر دیکھا، شازیہ ان کے پیچھے پیچھے آ رہی تھی۔ ارشد، اس نے آواز دی۔ یہاں میں ارشد نہیں، نادر ہوں۔ سوری نادر، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ آئیے لان میں بیٹھتے ہیں، ارشد نے کہا۔ یہاں نہیں، ہم کہیں باہر چلیں گے۔ پھر وہ اشرف سے مخاطب ہوئی۔ پلیز آپ چلے جائیں ارشد، میرا مطلب ہے کہ نادر کو میں اپنے ساتھ لے جا رہی ہوں۔ اشرف نے کندھے اچکائے اور اپنی گاڑی میں بیٹھ گیا۔ ارشد شازیہ کی گاڑی میں بیٹھ گیا۔ شازیہ نے گاڑی اسٹارٹ کی اور کوٹھی سے باہر نکل گئی۔ کتنے عرصے بعد آج تمہیں دیکھا ہے، ارشد نے اس کے خوبصورت چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں میں امریکہ چلی گئی تھی۔ میں نے تمہیں بہت دنوں تک بری طرح یاد کیا۔ بس تم پاکستانیوں میں یہی ایک اچھی عادت ہے۔ کون سی عادت؟ تم لوگ یاد بہت کرتے ہو۔ وہ خالص امریکی انداز میں کہا مار کر ہنسی اور پھر ایک دم سنجیدہ ہو گئی۔ تم یہاں اس کاروبار میں کیسے پھنس گئے؟ کیا کرتا، بے روزگار تھا، ہر دروازے پر دستک دی، یہی ایک دروازہ کھلا تھا، چلا آیا۔ ارشد، یہ تم نے اچھا نہیں کیا۔ یہ نوکری نہیں، غلامی ہے، جس میں ذلت اور رسوائی کے سوا کچھ نہیں رکھا۔ تم بھی تو یہی ہو۔ میری تو مجبوری ہے، ڈیڈی ہے میرے دلاور خان، میں کہاں جا سکتی ہوں؟ لیکن تم یقین کرو، میرا اس کاروبار سے کوئی تعلق نہیں۔ تمہارے سامنے پوری زندگی پڑی ہوئی ہے، کسی طرف نکل جاؤ۔ کچھ دن اور گزر گئے تو اس طرح پھنس جاؤ گے جیسے مکڑی کے جالے میں مکھی پھنس جاتی ہے۔ مشورے کا شکریہ، مگر تم یہ نصیحت اپنے ڈیڈی کو کیوں نہیں کرتی؟ ان کی بات اور ہے، وہ چاہیں بھی تو اس دلدل سے نہیں نکل سکتے۔ جہاں جائیں گے کوئی نہ کوئی گولی ان کا انتظار کر رہی ہوگی۔ مگر تم ابھی نئے ہو، سارے لوگ تمہیں اچھی طرح جانتے تک نہیں ہیں۔ مگر تم مجھ سے اتنی ہمدردی کیوں کر رہی ہو؟ مجھے یاد بھی کرتے ہو اور پھر ایسا بیتوقع سوال بھی کرتے ہو؟ تم اچھی طرح جانتے ہو، ہمدردی محبتی کا دوسرا نام ہے۔ تم ہی بتاؤ میں کہاں جا سکتا ہوں؟ میں تمہاری مدد کروں گی، اس نے ارشد کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا۔ اچھا یہ بتاؤ، تمہاری ڈیوٹی تو کہیں نہیں لگی؟ نہیں، شاید کل فیصلہ ہوگا، تمہارے ڈیڈی نے یہی کہا ہے۔ پھر ٹھیک ہے، میں آج ہی ڈیڈی سے بات کر کے تمہاری ڈیوٹی گھر پر لگوا لیتی ہوں۔ اس طرح تمہاری جان کو خطرہ بھی نہیں ہوگا، کسی بڑے جرم کا اندراج بھی تمہارے رجسٹر میں نہیں ہوگا، اور ہم دونوں قریب بھی رہیں گے۔ ارشد نے فکرہ مکمل کر دیا۔ ہاں یہ تو ہے، شازیہ نے پھر کہا بکھیرا۔ دلاور خان نے شازیہ کی کوئی بات ٹالنا سیکھا ہی نہیں تھا، اور یہ تو کوئی بات ہی نہیں تھی۔ ارشد کی ڈیوٹی اس کے ذاتی باڈی گارڈ کے طور پر اس کی کوٹھی پر لگ گئی۔ 2-4 دن بعد دلاور خان نے اس سے کہا، اس کوٹھی میں ہمارا ایک دوست اور بھی رہتا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اس کی دیکھ بھال بھی تم ہی کرو۔ اور دیکھ بھال ہے کیا، دوسرے تیسرے دن اس کے لیے کھانا لے جانا ہوگا۔ دوسرے تیسرے دن؟ ہاں، وہ فریج میں رکھ کر کھا لیتا ہے۔ مگر وہ دوست ہے کہاں؟ میں نے تو آج تک نہیں دیکھا۔ آؤ تمہیں دکھا کے لائیں۔ ایک کمرے میں پہنچ کر اس نے دیوار پر لگا ہوا بٹن 2 مرتبہ دبایا۔ فرش کا ایک حصہ 2 حصوں میں تقسیم ہوا اور ایک زینہ نمودار ہو گیا۔ یہ ایک تہہ خانہ تھا جس میں ایک طرف پرانا کاٹ کباڑ پڑا تھا
दूसरी जानिब एक मेज़, एक बिस्तर और चंद सोफे पड़े थे। इन सोफों में से एक पर एक बूढ़ा आदमी मैले कपड़ों में सिमटा हुआ बैठा था। इसके बेतरतीब बाल इस तरह उलझे हुए थे जैसे महीनों से कंघी की शक्ल न देखी हो। रुखसारों की हड्डियाँ उभरी हुई थीं और हाथ सूखे हुए थे। इस बूढ़े ने गहरालूद निगाहों से दोनों को सीना उतरते हुए देखा और चील की तरह दिलावर खान पर झपट पड़ा। थोड़ी देर दोनों गुत्थम गुत्था रहे, फिर बूढ़ा निढाल होकर सोफे पर गिर पड़ा। चलो, दिलावर खान ने अरशद को हुक्म दिया और दोनों सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर आ गए। ये कैसा दोस्त है आपका? दोस्तों के साथ ये सलूक तो नहीं किया जाता। मैंने तुम्हें सवाल करने की इजाज़त नहीं दी है, दिलावर खान खुर्राया। अरशद सहम गया। दिलावर खान ने फिर कहा, तुम इस बुढ़े के पास हमेशा एक नौकर को साथ लेकर जाओगे। कभी तना जाने की कोशिश मत करना और न इससे कोई बात करने की कोशिश करना, वरना अपने जिम्मेदार तुम खुद हो गए। न इसका जिक्र किसी से करना। मेरे उसूलों में मुखबिरी की सज़ा मौत है। शाजिया बीबी को पता है? शायद नहीं, मगर तुम जिक्र नहीं करोगे। यस बॉस, अरशद ने सादतमंदी से कहा। दूसरे दिन इसे खाना लेकर इस बूढ़े के पास जाना था। इसने एक मुलाजिम को साथ लिया और तहखाने में पहुंच गया। बूढ़े ने उसे खशमकी निगाहों से देखा। अरशद संभल कर खड़ा हो गया। इसे तवक्को थी कि वो इस पर झपटेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बूढ़ा अपनी जगह जमकर बैठा रहा। इसका मतलब है इसकी दुश्मनी सिर्फ दिलावर खान से है, अरशद ने सोचा और दोस्ताना मुस्कुराहट से उसकी तरफ देखा। फ्रिज में रख दो, बूढ़े ने बेजारी से कहा। डबल रोटी, जेली और दर्जन भर उबले हुए अंडे अरशद ने फ्रिज में रख दिए। चाय का थर्मास इसकी टेबल पर रखकर वो बाहर निकल आया। इसका जी चाहता था कि इस बूढ़े से इसका कसूर मालूम करे, लेकिन बात करना मना था, इसलिए खामोश रहा। अलबत्ता इसे बहुत रहम आया। इसने सोचा वो दिलावर खान से बात ज़रूर करेगा कि वो ऐसा सलूक एक इंसान के साथ क्यों कर रहा है। इस तरह ये भी मालूम हो जाएगा कि वो कसूरवार है भी या नहीं। वो खाना देने के बाद सीधा दिलावर खान के पास पहुंचा। बॉस, आपने सवाल करने से मना कर दिया है, लेकिन मैं सिर्फ अपनी मालूमात के लिए आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। पूछो। आप इस आदमी को कत्ल क्यों नहीं कर देते? आपके लिए क्या मुश्किल है? मुश्किल तो कुछ नहीं, मगर इसे तड़पता देखकर जो मुझे खुशी होती है, इसका तुम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। तुमने बिल्ली को नहीं देखा? वो पहले अपने शिकार से खेलती है, फिर इसे हड़प कर जाती है। मैं भी खेल रहा हूँ, वक्त आने पर हड़प कर जाऊँगा। दिलावर खान की खबासत पर अब उसे कोई शक नहीं रहा। उसने अपने गुस्से को छुपाते हुए कहा, अगर वो खुदकुशी कर ले तो? वो बहादुर है, चूहा नहीं है, आखिर वक्त तक लड़ेगा। ये है कौन बॉस? दुश्मन का कोई नाम नहीं होता, अब तुम जा सकते हो। इसने और कुछ बोलने की गुंजाइश ही ख़त्म कर दी। मोहब्बत की वो चिंगारी जो अरशद और शाजिया अपने दिल में महसूस कर रहे थे, वक्त के साथ साथ फैलती चली गई। दिन रात की कुर्बत ने इनकी मोहब्बत को दो आतिशा कर दिया। कभी शाजिया इसके कमरे में होती तो कभी वो शाजिया के कमरे में। दिलावर खान बेटी की मोहब्बत में हर बात बर्दाश्त करता रहा, बल्कि अरशद पर इसकी इनायतों का साया भी तराश होने लगा। अरशद को अब ये एहसास होने लगा था कि शाजिया इस माहौल से बेजार है। वो जल्द से जल्द इस पिंजरे से उड़ जाना चाहती है, बस मुनासिब मौसम के इंतज़ार में है, और इसकी ज़िंदगी में वो मुनासिब मौसम बनकर दाखिल हुआ है। एक दिन दिल की बात ज़बान पर आ ही गई। इसने रवायती लड़कियों की तरह शर्माते हुए कहा, पता है डैडी क्या कह रहे थे? क्या कह रहे थे? उन्होंने मुझसे पूछा, क्या तुम नादिर को पहले से जानती हो? फिर क्या? मैंने पूरी बात बता दी। नाराज़ हो गए होंगे? नहीं, उन्होंने बड़े प्यार से कहा, नादिर बहुत अच्छा लड़का है। मैं तो खुद चाहता था कि तुम इस माहौल से निकल जाओ, कोई शरीफ इंसान तुम्हारा हाथ थाम ले, लेकिन शरीफ लोग तो इस कोठी की तरफ से होकर गुजरते हुए भी डरते हैं। अब ये लड़का नेमत बनकर आ गया है,
تم اس سے شادی کر لو، میں تم دونوں کو یہاں سے نکلنے میں مدد دوں گا۔ اور وہ خود؟ ارشد نے پوچھا۔ شازیہ کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں۔ یہ ان کے اختیار میں نہیں، اس نے اپنے آنسو پوچھتے ہوئے کہا۔ وہ تمہارا پاسپورٹ بنوا رہے ہیں، ہم لوگ جلد ہی امریکہ چلے جائیں گے۔ اس روز سنگ دل دلاور خان اسے بہت اچھا لگا، لیکن چند دن بعد ہی اس کی رائے تبدیل ہو گئی۔ وہ سراپا انتقام بن گیا۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھا تھا کہ اسے دلاور خان کا پیغام ملا۔ تہخانے کا فریج خراب ہو گیا ہے، نیا فریج آ گیا ہے، پرانے کی جگہ اسے رکھوا دو۔ وہ 3-4 ملازمین کو لے کر تہخانے میں چلا گیا۔ پرانے فریج کو اٹھانے کے لیے وہاں پڑے ہوئے سامان کو بھی ادھر ادھر کرنا پڑا۔ لکڑی کے ایک صندوق کے پیچھے اسے ایک ڈائری پڑی ملی۔ اس نے نظر بچا کر وہ ڈائری اٹھا لی۔ نیا فریج رکھوا کر وہ سیدھا اپنے کمرے میں پہنچا۔ اسے تشویش تھی کہ یہ جیبی ڈائری کس کی ہے اور وہاں کیوں پڑی تھی۔ اسے خیال گزرا کہ ڈائری اس بوڑھے کی ہے جو وہاں قید ہے۔ اس نے بے تابی سے ورق الٹے اور ایک صفحے پر اس کی نظریں جم گئیں۔ میں تصدق حسین کے غیر قانونی کاروبار سے متنفر ہو کر پارٹنرشپ ختم کرنے آیا تھا۔ اس نے مجھے یہاں قید کر دیا۔ اب کہتا ہے کہ فیصلہ اس وقت ہوگا جب دلاور آ جائے گا۔ دلاور صبح آئے گا۔ اسے اگلے صفحے پر یہ عبارت درج تھی: ٹی ایچ اور دلاور آج رات مجھے جزیرے پر لے جائیں گے، کیا خبر قتل ہی کر دیں۔ میں اس امید پر ڈائری یہاں چھوڑے جا رہا ہوں کہ شاید پولیس یا کوئی اور یہاں تک پہنچ جائے۔ دونوں صفحات پر اس کے باپ چودھری وحید کے دستخط تھے اور تاریخ درج تھی۔ وہ چکرا کر رہ گیا۔ تو گویا میرے باپ کی موت حادثے کا نتیجہ نہیں تھی، اسے قتل کیا گیا تھا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ پھر جیسے اسے ہوش آ گیا، اسے خدا پر پیار آنے لگا۔ خدا نے مجھے کس بہانے یہاں تک پہنچایا ہے۔ اس نے باپ کے دستخطوں کو بوسہ دیا اور ڈائری چھپا دی۔ اب وہ آئندہ کے لائے عمل پر غور کرنے لگا۔ دلاور خان تو اس کے انگوٹھے کے نیچے تھا، مگر یہ ٹی ایچ کون ہے؟ اتنی بات تو وہ سمجھ گیا تھا کہ تصدق حسین ہی ٹی ایچ ہے، ٹی سے تصدق اور ایچ سے حسین۔ مگر یہ شخصیت ہے کون؟ یہ معمہ حل ہو جائے تو بھی اس ڈائری میں ایک اور صفحے کا اضافہ ہو جائے گا۔ وہ صفحہ میں لکھوں گا، میں چودھری وحید کا بیٹا چودھری ارشد۔ وہ اپنے کمرے سے نکلا اور شازیہ کے کمرے میں پہنچ گیا۔ اس نے ادھر ادھر کی باتوں کے درمیان پوچھا، شازیہ ایک بات تو بتاؤ، یہ ٹی ایچ کس کا نام ہے؟ میرے ڈیڈی سے پہلے جو اس گروہ کا سرغنہ تھا وہ ٹی ایچ کہلاتا تھا، ہے نا عجیب سا نام؟ ہاں ہے تو عجیب سا نام، مگر وہ عجیب آدمی ہے کہاں؟ معلوم نہیں، اسے زمین کھا گئی یا آسمان نکل گیا، کہیں ایسا غائب ہوا کہ آج تک نہیں مل سکا۔ مجبوراً میرے ڈیڈی کو اس کی جگہ لینی پڑی۔ کمال ہے۔ چلو چھوڑو، کوئی اور بات کرو۔ ارشد نے موضوع بدلتے ہوئے کہا، تمہارے ڈیڈی ویزا لائے کہ نہیں؟ بس 2-4 دن اور ہیں، بے صبر مت بنو۔ ادھر ادھر کی چند اور باتوں کے بعد وہ اپنے کمرے میں آ گیا۔ وہ سوچنا چاہتا تھا، ٹی ایچ سرغنہ تھا اس گروہ کا، مگر اب کہاں ہے؟ وہ سوچتا رہا اور اچانک اس کے ذہن میں بجلی سی کوندی، کہیں ٹی ایچ وہ بوڑھا تو نہیں؟ پھر اس نے تمام کڑیاں ملائیں تو تصویر بنتی چلی گئی۔ یقیناً وہی ہے، اس کے دل نے کہا۔ دلاور خان نے بوس بننے کے لالچ میں اسے منظر سے ہٹا دیا ہوگا، جیسے ایک بادشاہ دوسرے کو معزول کر کے تخت پر قبضہ جما لیتا ہے۔ یہ خیال آتے ہی وہ باہر کی طرف بھاگا، مگر پھر لوٹ آیا۔ اس نے سوچا یہ وقت مناسب نہیں، رات میں وہ کسی وقت تہخانے میں جائے گا اور اس بوڑھے سے خود پوچھے گا۔ رات کو وہ اپنے بستر سے اٹھا اور دبے قدموں تہخانے والے کمرے کی طرف چل دیا۔ پہرا کمروں پر نہیں، کوٹھی سے باہر تھا۔ کمروں میں خاموشی تھی۔ اس نے بٹن دبایا اور تہخانے میں اتر گیا۔ بوڑھا جاگ رہا تھا۔ بے وقت کسی کو تہخانے میں آتے دیکھ کر اس کی گھکی بن گئی۔ مجھے مت مارو، اس نے ارشد کے ہاتھ میں پستول دیکھ کر کہا۔ میں تمہیں نہیں ماروں گا اگر سچ بولو گے۔ میں سچ بولوں گا۔ وہ سخت خوف زدہ تھا۔ ٹی ایچ تم ہی ہو؟
कौन हो तुम? बूढ़ा फुलफुलाया। चौधरी वहीद का बेटा, अरशद ने फ़ख्र से कहा। तुम तुम चौधरी वहीद के बेटे हो? मेरे यार के बेटे हो? अच्छा हुआ तुम आ गए। तुम्हारी एक अमानत मेरे पास है। कैसी अमानत? तुम्हारा बाप मरा नहीं है क्या? खुशी से अरशद की चीख निकल गई। हाँ, वो जिंदा है। मैंने सिर्फ इसे कैद करने के अहकामात दिए थे, लेकिन दिलावर इसे मारना चाहता था। मुझे बर वक्त मालूम हो गया और मैं दिलावर से पहले समंदर में पहुंच गया। मैं इस जहाज़ पर मौजूद था जिसमें टाइम बम फिट किया गया था। मैंने बम फटने से पहले चौधरी को अपने साथ लिया और लाइफ बोट के ज़रिए इसे समंदर से निकाल लाया। फिर इसे अमेरिका भिजवा दिया। अब तक वो वहीं है। अगर तुम्हारी बात दुरुस्त है तो उन्होंने इतने बरसों में हमें कोई ख़त क्यों नहीं लिखा? इसलिए कि दिलावर ने मुझे इतला दी थी कि चौधरी के बीवी बच्चे और इसका भाई सब के सब हादसे में हलाक हो गए हैं। मैंने चौधरी वहीद को ताज़ियती ख़त लिखा। इसने रो पीट कर सब्र कर लिया। अगर अब भी तुम्हें यकीन नहीं तो इसे ख़त लिख कर देख लो। इसका पता मैं तुम्हें बता देता हूँ। TH ने इसे पता लिखवा दिया। ठीक है, मैं फिर आऊँगा। पहले इन बातों पर गौर कर लूँ। अरशद खाने से निकल आया। TH की बातों में सदाकत नज़र आई थी। अलबत्ता दिलावर खान यकीनन मुजरिम था। अब इसे तय ये करना था कि इससे इंतकाम किस तरह लिया जाए। पहले इसने सोचा कि पुलिस से मदद ले, लेकिन फिर ये ख्याल झटक दिया। वो इन लोगों के लंबे हाथों से वाकिफ था। इसने सोचा इसकी डायरी भी जब्त हो जाएगी और उल्टा वो मुजरिम ठहरेगा। दिलावर खान को तो वो मौत नसीब होनी चाहिए जिसे वो मेरे बाप की किस्मत बनाना चाहता था। इसने कभी कत्ल नहीं किया था। कत्ल के बारे में सोचते ही इसे पसीना आ गया, मगर दिलावर खान के जुराइम पर नज़र पड़ते ही इसे ये काम आसान लगने लगा। इसने सोचा TH को इसके किए की सज़ा मिल चुकी, इसे अब रिहाई मिल जानी चाहिए, मगर दिलावर खान को वो नहीं छोड़ेगा। इस रात इसके बिस्तर पर अंगारे बिछ गए थे। वो रात भर जागता रहा। इसने ख्यालों में दिलावर खान को कई बार कत्ल किया, लेकिन सुबह वो जिंदा था। आपको बॉस बुलाता है, नौकर ने इतला दी। अरशद ने अपने गुस्से पर काबू पाने की कोशिश की। वो वक्त से पहले अपने जज्बात को ज़ाहिर नहीं करना चाहता था। नादिर, ये रहा तुम्हारा पासपोर्ट, वीज़ा लग चुका है, ये टिकटें। परसों रात की सीट कंफर्म है। तुम और शाजिया परसों अमेरिका रवाना हो जाओगे। मैं चाहता तो यही था कि तुम्हारी शादी यहीं हो जाए, लेकिन यहाँ बात छुपी न रह सकेगी और भी तुम्हारा जाना मुश्किल हो सकता है। इसलिए तुम अमेरिका पहुंचकर शादी कर लेना। और सुनो, शाजिया मुझे बहुत अजीज़ है। मेरे गुनाहों की सज़ा इसे मत देना। वो तुमसे बहुत मोहब्बत करती है। दिलावर खान जैसे सफ़ाक की आंखें भीग गईं। उसने दीवार की तरफ मुंह फेर लिया। बॉस, आप फिक्र न करें। शाजिया मेरी मोहब्बत है। मैं मोहब्बत और नफ़रत में तमीज़ करना जानता हूँ। अरशद ने भरपूर तंज किया और कमरे से निकल आया। अब इसकी फ़िक्र में और इजाफा हो गया था। इसे अमेरिका रवानगी से पहले अपने इंतकाम की प्यास बुझानी थी। इसे इस माशरे पर गुस्सा आने लगा जहाँ लोग इंसाफ को तरसते हैं और इंसाफ हासिल करने के लिए इन्हें कानून हाथ में लेना पड़ता है। वो आज ऐसे ही मोड़ पर खड़ा था। इसने पासपोर्ट और टिकट एक तरफ उछाल दिए। वो मंसूबे बनाता और रद्द करता रहा, यहाँ तक कि दोपहर हो गई। दोपहर होते ही इसका इंतकाम इस पर मेहरबान हो गया। बॉस ने इसे फिर बुलवाया। परसों रात 12 बजे तहखाने के ऊपर वाले कमरे में पड़ी हुई असले की पेटियों में से 8 पेटियां जिन पर सुर्ख निशान लगे हुए हैं बाहर जाएंगी। 11:30 बजे ट्रक आएगा और वो पेटियां ट्रक पर लदवा देना। 2:30 बजे तुम्हारी फ़्लाइट होगी। ये इस घर में तुम्हारा आखिरी काम होगा। बेशक, अरशद ने कहा। इस रात 10 बजे के करीब जब शाजिया ऊपर की मंजिल पर पैकिंग में मसरूफ़ थी, अरशद सोचे समझे मंसूबे के तहत बॉस के कमरे में गया। दिलावर खान किसी सोच में टहल रहा था। अरशद ने इसकी गर्दन पर कराटे का भरपूर वार किया। दिलावर खान त्योरा कर फर्श पर ठहर हो गया। अरशद ने इसकी गर्दन को बड़ी महारत से झटका दिया। इसकी गर्दन की हड्डी टूट गई। अरशद ने नब्ज़ देखी। दिलावर खान ठंडा हो चुका था।
ارشد نے کمرے سے نکل کر اچھی طرح اطمینان کر لیا کہ ارد گرد کوئی ہے تو نہیں، اور بھی اس کی لاش کو گھسیٹ کر اس کمرے میں لے گیا جہاں پیٹیاں رکھی ہوئی تھیں۔ اس نے لاش کو ایک خالی پیٹی میں رکھ دیا اور ایک نہایت طاقتور ٹائم بم جس کا انتظام اس نے کافی دن پہلے ہی کر لیا تھا لاش کے ساتھ رکھ لیا۔ اس نے اندازہ لگایا کہ مال ساحل پر پہنچے گا اور کشتیوں کے ذریعے جہاز تک پہنچایا جائے گا۔ اس عمل میں 1 گھنٹہ لگ سکتا ہے۔ اس نے مزید آدھا گھنٹہ بڑھا کر 1:30 بجے کا ٹائم لگا دیا۔ پیٹی کو اس طرح بند کیا اور سرخ نشان لگا دیا۔ اس کام سے نمٹنے کے بعد وہ تہہ خانے میں اترا اور ٹی ایچ کو لے کر باہر آ گیا۔ تم نے میرے باپ کی جان بچائی تھی، آج میں یہ احسان اتار رہا ہوں، میں تم کو رہا کر رہا ہوں۔ رات 12 بجے ہم یعنی میں اور شازیہ یہاں سے چلے جائیں گے۔ دلاور اب اس دنیا میں نہیں رہا، ہمارے جانے کے بعد یہ کوٹھی پھر سے تمہاری ہوگی، اس وقت تک تم یہیں کہیں چھپے رہو۔ دلاور کی لاش کو تم نے کہاں چھپایا ہے؟ ٹی ایچ نے پوچھا۔ اسلحے کی پیٹیوں میں سے ایک پیٹی میں، اور اس کے ساتھ ٹائم بم بھی رکھ دیا ہے۔ جب یہ بم پھٹے گا اور پیٹیوں میں بھرا ہوا بارود آگ پکڑے گا تو وہی منظر ہوگا جو اب سے برسوں پہلے دلاور نے دیکھنا چاہا تھا۔ ٹی ایچ نے گہری سانس بھری اور چپ ہو گیا۔ ٹھیک 11:30 بجے ٹرک پہنچ گیا۔ ارشد نے تمام پیٹیاں ٹرک پر رکھوا دیں۔ پھر وہ اپنے کمرے میں پہنچا۔ پاسپورٹ اس کی ٹیبل پر پڑا تھا۔ اس نے ایک نظر پاسپورٹ پر ڈالی۔ یہ پاسپورٹ اس کے اصلی نام سے بنا تھا، ولدیت میں چودھری وحید لکھا ہوا تھا۔ وہ حیران رہ گیا کہ دلاور کو اس کے اصل نام اور ولدیت کیسے معلوم ہوئی۔ اس نے صفحے الٹے تو پاسپورٹ میں رکھے ہوئے ایک کاغذ پر اس کی نظر پڑی جس میں لکھا تھا، مجھے معلوم ہے تم چودھری وحید کے بیٹے ہو، مگر تم میری بیٹی کی محبت ہو، اس لیے مجھے عزیز ہو، مجھے معاف کر دینا۔ معاف کرنے کا وقت اب گزر چکا تھا۔ بدعمالیوں کی سزا انتظار نہیں کرتی۔ ارشد نے ڈائری اور اپنے باپ کا ایڈریس جیب میں رکھا اور شازیہ کو آوازیں دینے لگا۔ ٹھہرو، ڈیڈی سے تو مل لوں، شازیہ نے کہا۔ انہیں ٹرک کے ساتھ جانا پڑ گیا تھا، چلے گئے، کہہ رہے تھے کہ کبھی امریکہ آنا ہوا تو مل لوں گا۔ ارشد شازیہ کا اولڈار اٹھاتا ہوا دلاور کے کمرے سے گزرتا ہوا باہر نکل آیا۔ شازیہ اس کے ساتھ تھی۔ وہ اپنے باپ سے ملنے امریکہ جا رہا تھا۔